بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتاب کے نزول کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے کس کی طرف سے نازل ہوئی ہے کتاب، اور دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کی طرف جو کتاب آئی ہے حق کے ساتھ میں ہے اور عبادت کو خالص کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو اللہ تعالیٰ یہاں پر اخلاص کی بارے میں جو مطالبہ کر رہے ہیں بندوں سے، اس کی جو دلیل ہے اور وہ آیت نمبر 3 میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خالص کیسے کرنا ہے دین کو، ہم نے اس کے اندر کیا تھا کہ ہر چیز سے دل کو پاک کر لینا ہے، صرف اور صرف واحد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کے لیے اس کو خاص کر لینا ہے۔ اور پھر اس آیت میں آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان تمام لوگوں کی نفی کر دی ہے جو لوگ اپنے ساتھ میں بتوں کو یا پھر کسی کو شریک ٹھہرا رہے تھے، کسی بھی طریقے سے ان کا جو بھی عقیدہ جو بھی لاجک ہوتی تھی اس کی نفی فرما دی ہے، بلکہ یہاں پر اس کا ریزننگ بھی اللہ تعالیٰ کر دی ہے، وجہ بھی بتا دی ہے کہ تمہارا جو باطل خیال ہے اور جو تم خیال کو اپنے اندر ایک پال پوس کے بڑا کر رہے ہو اور اس کے اوپر عمل کر رہے ہو، خام ہے تمہارا جو خیال ہے وہ کیوں ہے، وہ بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کھول کر بتا دیا کہ جو لوگ بھی یہ سوچتے ہیں کہ ان بتوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ دین کو خالص اللہ کے لیے چاہ رہے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کے ذرائع کی۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر پھر بھی اس کے باوجود بھی تم جھگڑ رہے ہو اپنے آپ میں تو ٹھیک ہے، پھر ہم تو تمہارے درمیان میں جو تمہارے اختلاف ہے اس میں تمہارے معاملے میں ہم فیصلہ کر دیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں بتا دیا تھا کہ جو جھٹلانے والا ہوتا ہے، جو انکار کرنے والا ہوتا ہے، اس کو کبھی ہدایت نہیں ملتی۔ کیوں نہیں دیتے؟ ہم پچھلی صورتوں میں یہ پڑھ کے آئے کہ یہ بات نہیں ہے کہ اللہ ہدایت نہیں دیتے، بلکہ وہ طالب ہدایت نہیں ہوتا۔ اور پھر آگے جو آیت نمبر 4 میں ہم نے کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو پھر جیسے انہوں نے شریک بنا کے رکھے، تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو اپنے میں سے اپنی تخلیق میں سے کسی کو خود چن لیتے۔ اور ولدیت کا جو انہوں نے کہا تھا، پہلے تو مشرکین کا تھا، اب یہاں پر ولدیت کا تھا، جو عیسیٰ علیہ السلام کا اور عزیر علیہ السلام کا اور جو بیٹیاں مانتے تھے مشرکین مکہ، ان کے لیے یہاں پر نفی آ رہی۔ ایک تو منکرین تھے، کفر کرتے تھے، وہ تو کچھ اور ہی ان کا عقیدہ ہوتا تھا۔ اب یہ یہاں پر ولدیت کا عقیدہ ہے، اس کی بھی نفی فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ ڈیپینڈنٹ ہوتے کسی کے اوپر، ضرورت ہوتی، حاجت ہوتی، حالانکہ ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ حاجت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو اولاد رکھنے کی۔ جو وجوہات بتائے گئے تھے تفسیر میں کہ کس وجہ سے انسان کو طلب ہوتی ہے کہ اولاد کی محبت انسیت کے لیے یا پھر اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، دونوں چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ اکیلے ہیں، یگانہ ہے اور قہار ہے، زبردست ہے، ہر چیز کے اوپر غالب ہے۔ جب اللہ غالب ہے اور سب مغلوب ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے؟ اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے نفی فرما دی ولدیت کی۔ اب یہاں پر اس آیت کے ذریعے سے اور جو آگے آیتیں چل رہی ہیں اس کے اندر یہ لوگ ملحدین جو ہوتے ہیں اللہ کو ہی نہیں مانتے، وہ کسی رب کو نہیں مانتے، کہتے ہیں مدر نیچر ہے، سب کچھ ایسے ہی چل رہا ہے، سب کچھ اپنے آپ سے ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بھی نفی فرما رہے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ یہ باقی تمام لوگوں کو جو کہ شرک کر رہے ہیں ان کا بھی اس میں جواب ہے، اور جو بالکل ہی نہیں مانتے، ایک تو شریک کرنے والے ہوتے ہیں، ایک بالکل ہی خدا کو نہیں مانتے۔ یہ لوگ تو پچھلے تو بتوں کے وغیرہ تو رب الارباب مانتے تھے، اور جو دوسرے ولدیت کا کہتے تھے وہ تو باپ اور بیٹے کے درمیان میں کنیکشن ہے، تو ہم بیٹے کے ذریعے سے باپ تک پہنچنے چاہ رہے، تو ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی۔ اب جو مدر نیچر کو مانتے ہیں اور باقی تمام فرقوں کے لیے بھی جواب ہے کہ کیا ان لوگوں نے یہ ساری چیزیں تخلیق کی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر خلقت کی مثالیں دے کے پھر سب کی یہاں پر نفی فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ میں، اور پھر رات اور دن کا آنا جانا ہو تو یکورو، ایک دوسرے کے اوپر جو لپیٹے جا رہے ہیں، بال کو کہتے ہیں، پورا بال کو کہتے ہیں، تو لپیٹے جاتے ہیں جو اس طرح سے۔ اور یہاں پر تکویر کے معنی میں ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باب چینج ہوتے ہیں تو معنی بھی بدل جاتے ہیں، تو تکویر کے معنی، تکویر کے باب سے جب آتا ہے یکورو تو پھر لپیٹنے کے معنی میں آتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امامہ لپیٹا جاتا ہے سر کے اطراف میں، یا کوئی چیز کو اس طرح سے، تو دن اور رات کو اللہ تعالیٰ لپیٹ رہے ہیں۔ اور سخر الشمس اور والقمر، جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا مطیع اور مسخر کر رکھا ہے سورج اور چاند کو، اور یہ سب کے سب کر کیا رہے ہیں؟ یہ مدر نیچر اپنے آپ میں چل نہیں رہا ہے، آپ کوئی چیز ہوتی ہے کتنا لاجیکلی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا ہے کہ یہ سب کے سب کل یجری لاجل مسمى، یہ چلتے رہ رہے ہیں لیکن کہاں تک؟ ایک مقررہ وقت تک چلیں گے، اس کے بعد سب ختم ہو جائے گا۔ چل رہے ہیں تو پھر چلتے ہی رہنا چاہیے نا، ختم کیوں ہو؟ جہاں سے ابتدا ہوئی ہے وہ ایسے ہی چلتا رہے، جو ساری کائنات چلتی ہی رہنی چاہیے۔ جیسے جو لوگ خدا پہ یقین نہیں کرتے، سائنس کو مانتے ہیں، سائنس کو ماننے والے کے لیے سائنٹیفک ریزن بتا دیا، جو شرک کرتے ہیں ان کو ان کے اپنے لاجیکل ایرر بتا دیا،
اور جو ولدیت کا عقیدہ رکھتے ہیں ان کو ان کی بے وقوفی اور ان کی جو خام خیالی ہے اس کا جواب دے دیا۔ اب یہاں پر فرما رہے ہیں جیسے کہ کل یجری لاجل مسمى، ہر چیز کیا کر رہی ہے، ہر چیز چل رہی ہے کب تک؟ ایک مقررہ وقت تک، ایک مدت ہے ان کے لیے، اس کے بعد سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قیامت آئے گی اور سب ختم کر دیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ خبردار فرما رہے ہیں کہ وہی زبردست ہے اور غفار ہے۔ ان انسان ساری غلطیاں کر لیا، اتنی جو تمہارے عقائد ہے اس کے اوپر توبہ کر لو، اللہ غفور رحیم ہے، زبردست ہے، چاہے تو وہ تمہیں سزا دے سکتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے غفران والی صفت بھی یہاں پر بتا دی۔ پھر آگے کی جو آیت نمبر 6 تھی اس کے اندر بھی پھر اللہ تعالیٰ نے لاجیکلی جو دنیا چل رہی ہے تو ایسے نہیں ہے کہ موٹے موٹے انداز میں چل رہی ہے، چھوٹی باریک سے باریک چیز بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک نفس واحد سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے، پھر کیا کیا، تمہاری جوڑے کو بنایا انہی میں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف انسانوں کو پیدا کر لے تو کیا ہوگا، اس کو کھانے پینے کے لیے تو کچھ چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مویشیوں کو بھیجا، 8 قسم، 4 جانور، 8 اس کے مطلب نر مادہ کے حساب سے، اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ۔ تو یہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ تمہارے مویشی ہے جو جسے تم کھاتے ہو، جسے تم دودھ اس کا استعمال کرتے ہو، اس کے گوبر سے، اس کے پیشاب سے، اس کے چمڑی سے، اس کے بال سے، تم ہر چیز سے استفادہ حاصل کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان جانور آگے آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی ہوا کے بارے میں بتا دیا، جانوروں کا بتا دیا، پھر انسانوں کے بارے میں بتایا کہ تم کو کیسے پیدا کیا، تم کو ماں کے پیٹ کے اندر 3 اندھیروں میں رکھ کے کیسے پیدا کیا ہے، بتدریج، آہستہ آہستہ سٹیجز میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری تخلیق کی ہے۔ وہ رب ہی بادشاہ ہیں جو یہ ساری کائنات کو اتنی پریسائسلی کرتے ہیں۔ یہ جو سورج چاند پہلے بتا دیا، اس کے اندر پریسیشن کتنا ضروری ہے۔ اگر سورج چاند ایک جگہ سے ایک جگہ ہٹ جائے تو پھر ساری کائنات الٹ پلٹ ہو جائے گی، سب ایک میں کولیپس ہو جائیں گے آ کے، لیکن سب اپنے اپنے آربٹس کے اوپر چل رہے ہیں، کوئی 1 انچ بھی ادھر کا ادھر مائکرو ڈسٹینس بھی نہیں ہٹ سکتا اپنی جگہ سے، اور سب اپنے اپنے ٹائم لمٹ کے اوپر پروگرام ایسے چل رہا ہے، سب کچھ جیسے پروگرامڈ ہے، آٹومیٹیکلی چل رہا ہے، اور ایک بار نہیں چل رہا ہے، ہمیشہ ہمیشہ چل رہا ہے، ریپیٹیٹیو ہے، یہ روزانہ کا ہے۔ یہ زندہ ہونا، جانور اللہ تعالیٰ نے بنا دیے تو یہ نہیں کہ ایک ہی بار بنا کے چھوڑ دیے، وہ روزانہ پیدا ہو رہے ہیں، روز ان کے تھنوں میں دودھ آتا ہے، اور اب ان کے بال نکال دو پھر سے بال آتے ہیں، ان کو کاٹ دو پھر سے جانور پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی ریپلیسمنٹ ہو رہے ہیں سارے کریچرز کا۔ کہ میں نے جیسے بتایا تھا کہ ایکسٹنکشن سے بھی ڈرتے ہیں سائنٹسٹ، کہ ایک جانور بھی ایکسٹنکٹ ہو جائے اس میں سے تو پورا ایکو سسٹم کولیپس ہو جائے گا۔ ان کو پتہ ہے کہ سارا ایکو سسٹم چلنے کے لیے سب کی ضرورت ہے، درخت ختم ہو جائیں گے تو آکسیجن ہی نہیں رہے گی، آگ ختم ہو جائے گی تو پھر کچھ بھی نہیں رہے گا، یعنی پاور ختم ہو جائے گا، سورج اگر ہم سے تھوڑا دور چلا جائے تو دنیا برف بن جائے گی، تھوڑا قریب آ جائے تو ساری دنیا جل جائے گی۔ سولار پاور بھی ان کو ضروری ہے، کیونکہ بغیر سولار پاور کے دن رات میں تغیرات مشکل ہو جائیں گے، اگر رات ہی رہ جائے گی تو سب کے سب مر جائیں گے، انرجی نہیں رہے گی، آکسیجن نہیں بنے گی۔ جو زمین کے اوپر آکسیجن اور فوٹوسنتھسس کے سسٹم کے لیے آپ کو سورج چاہیے نا، سورج کے اندر ہم نے پڑھ لیا تھا سورہ یاسین میں کہ درخت کے اندر اللہ تعالیٰ سولار انرجی کو پریزرو کر لیتے ہیں، پھر جب آپ جلاتے ہو ان کو تو اس کے اندر سے وہی سولار انرجی ریلیز ہو کے آپ کو آگ کی شکل میں توانائی دیتی ہیں، انرجیز دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہو، سارا پروگرامڈ ہے ہر طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی تو تمہارا رب ہے جو بادشاہ ہے، جو ساری کائنات کو اس منظم انداز میں چلا رہا ہے، سب کو مسخر کر کے رکھا ہے، سب کو مطیع کر کے رکھا ہوا ہے، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک حکم کے تابع ہیں، ایک حکم کے تابع ہیں۔ کوئی ایک چینٹی ہوتی ہے، اس کے ساتھ بھی فرشتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی فرشتے ہیں، آپ کے ساتھ تو 21 فرشتے، بہت سارے اقوال ہیں۔ انسان حلق میں کھانا کھاتا ہے، یہاں حلق کے پاس بھی، یہاں پر 2 سانس کی اور غذا کی نلی دونوں اتنے قریب ہے کہ غذا سانس کی نلی میں چلے جائے تو مر جائے گا انسان، تو یہاں پر فرشتے کو بٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ سانس، ناک ہے، آنکھ ہے، کان ہے، سب جگہوں پر فرشتوں کو مقرر کر کے رکھا ہوا ہے۔ جسم کے اندر جتنے آرگنز چل رہے ہیں وہ سب جگہ پر فرشتے ہیں، سارے نظام کو صرف میرے اکیلے جسم میں نہیں، ساروں کے جسم میں، اجسام میں۔ پھر آپ کے ساتھ لکھنے والے فرشتے الگ ہیں، آپ کے محافظت کے فرشتے الگ ہیں۔ پھر جب ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مسنون دعائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ پڑھو گے تو رات بھر تمہارے پاس فرشتہ کھڑا رہے گا، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ کے جاؤ گے تو 2 فرشتے تمہارے ساتھ بھیج دیں گے، گھر کو آنے تک تمہاری حفاظت کریں گے، سوتے وقت دعا پڑھ کے سو جاؤ گے تو تمہاری رات بھر فرشتے حفاظت کریں گے۔ یہ کہاں سے اتنی مخلوق، اتنے میرے اکیلے کے ساتھ نہیں، جانوروں کے، چرندوں کے، پرندوں کے، سب کے اعمال لکھے جا رہے ہیں، سب کے اعمال لکھنے والے فرشتے الگ ہیں۔ اتنی ساری جو کائنات کی تخلیق ہوئی ہے، وہ چیزیں جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور وہ چیزیں جو ہم نہیں دیکھتے، تو اللہ تعالیٰ اسی لیے فرما رہے ہیں کہ اللہ بادشاہ ہے، لا الہ الا ہوا۔ یہ جو ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں نا، تو یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنی تخلیق کے بارے میں کہتے ہیں تو پھر اس کے بعد میں ضرور کہتے ہیں کہ فَأَنَّا تُصَرَّفُونَ، کہ تم کدھر کو جا رہے ہو، تم کدھر پھرائے جا رہے ہو۔ یہ پھرائے جاتے ہیں، یہاں پر یہ تصرفون جو ہے نا، یہ مجہول کا صیغہ ہوتا ہے،
ہم پھر رہے ہیں ایک الگ چیز ہوتی ہے، ہم پھرائے جا رہے ہیں ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، یہ ساری چیزوں کو دیکھ کے اللہ کی ذات کو پہچاننے کے بجائے یہ ساری چیزوں کے پیچھے پھرے جا رہے ہو، یعنی انسان یہ چیزیں تم کو گمراہی کا سبب بن رہے ہیں، تمہارے لیے پھرائے جا رہے ہو تم ان چیزوں کے ذریعے سے، جبکہ تم کو کیوں یہ ساری چیزیں کیوں تھی اطراف میں تمہارے؟ آفاقی جتنے بھی ہمارے اطراف میں جو آیات نظر آ رہے ہیں، جو نشانیاں ہیں، وہ اس سے ہم اللہ کو پہچانیں۔ انفسی اور آفاقی جو انسان کی ذات کے اندر جو نشانیاں ہیں، جو ذات کے باہر کی جو نشانیاں ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی ذات کو پہچانیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانیں۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، وہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہ رہے کہ اللہ کی آنکھ ہے، اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ کا جسم ہے، اللہ کھاتے کیا ہے، اللہ پیتے کیسے ہیں، سوتے کہاں ہیں، یہ چیزوں کے بارے میں نہیں۔ اللہ کی ذات مبارکہ کو پہچاننے کے لیے کہ اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو آگے کی جو آیت تھی، آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ساری چیزیں کھولنے کے بعد میں کہا کہ ٹھیک ہے، اب تم اگر ناشکری کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تمہارے شکر کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، تم بیٹھ کے نماز پڑھو، تمہاری نمازوں کی اللہ کو ضرورت نہیں، ہمارے سجدوں کی بھی ضرورت نہیں، ہماری تعریف کی بھی ضرورت نہیں۔ الحمد جو کہتے ہیں یہ، تو یہ الحمد کا مطلب اللہ کے لیے تعریف ہے، چاہے کوئی کرنے والا ہو، ازل سے ہے، اب تک رہے گی۔ کوئی روئے زمین کے اوپر کوئی اللہ کی تعریف کرنے والا نہیں تھا، تب بھی اللہ کے لیے تعریف ہے، سب ختم ہو جائیں گے تب بھی اللہ کے لیے تعریف ہے۔ تو ہماری شکر کی، ہمارے کفر کی اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ تعالیٰ پھر بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم اگر کفر کر لو، تم انکار کر لو، چاہے تم شکر کر لو، ایمان لا لو، مجھے تمہارے چیزوں سے نہ میری عزت بڑھتی ہے نہ میری عزت گھٹتی ہے، میں تو بے نیاز ہوں تم سب سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان یہ سوچے کہ ہم چاہے کفر کر لے، چاہے ہم شکر کر لے، چاہے ہم ایمان لائے چاہے نہ لائیں، اس کی ہمیں پکڑ ہی نہیں ہوگی، ایسے نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بندے کے لیے کیا پسند کرتا ہوں، ولا یرضا، کہ میں نہیں پسند کرتا ہوں کہ بندہ کفر کرے، وَإِن تشکروا، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ شکر کرو گے تو میں اس کو پسند کرتا ہوں تم سے، یعنی تمہاری شکر گزاری کو میں پسند کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ شکر گزاری، ناشکری، ایمان، کفر، شرک، یہ ساری چیزیں تم بھلے دنیا میں کسی اور کی طرف سے انفلوئنس ہو کے یہ چیزیں کرو، لیکن قیامت میں کیا ہوگا، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ کیا ہو جائے گا، بوجھ اٹھا، کوئی بھی دنیا میں دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر انسان اپنا خود کا بوجھ اٹھائے گا، یعنی اعمال کا بوجھ۔ جو انسان گناہ کرے گا اس کا بوجھ رہے گا، جو نیکیاں کرتے ہیں وہ تو بوجھ نہیں بنتی ہے نا، لیکن جو گناہ کرتا ہے وہ مطلب ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوگا، وہاں خود ایمان دے گا، اپنے اعمال کا حساب کتاب دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ سمجھو کہ دنیا میں وہ جو میعاد کا وہ یقین نہیں کرتے تھے، یہاں پر وہ بتایا جا رہا ہے کہ ہاں تم سب کو لوٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، پھر وہ تم کو بتا دے گا کہ تم دنیا میں کیا عمل کرتے تھے۔ وہاں پر عمل یہاں کر رہے ہیں تو نہیں پتہ چلتا ہے، وہاں سب پتہ چل جائے گا۔ کیوں، کیسے پتہ چل جائے گا؟ انہ علیم بذات الصدور بھی فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جاننے والے ہیں۔ تو تمہارے اعمال جو ہوں گے، جسے ہم اس کی تفسیر میں کر چکے ہیں کہ انسان عمل کرتا ہے اور پھر دل کے اندر ایک نیت ہوتی ہے، باہر ایک ہوتی ہے دکھا۔ اب کسی کو گن شاٹ پکڑا ہوا ہے، اس نے کلمہ کہا کہ اب تم کفریہ کلمہ پڑھو ورنہ تمہیں گولی مار دوں گا، تو وہ زبان سے کفریہ کلمہ پڑھ سکتا ہے جان بچانے کے لیے اس وقت میں۔ رخصت یہ ہے کہ کفریہ کلمہ پڑھ سکتا ہے، عزیمت یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ میں شہید ہو جاؤں گا لیکن کلمہ نہیں پڑھوں گا، لیکن رخصت ہے آپ کو کہ آپ کفریہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں، انکار کر سکتے ہیں۔ اب اس نے زبان سے تو کہہ دیا کہ کو کافر ہو جائے گا، وہ تو دل کی بات بھی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں کہ تمہارا کفر اور تمہارا ایمان تمہاری زبان سے کہی ہوئی باتوں کے پر نہیں، وہ تو علیم بذات صدور ہے، دلوں میں کیا ہے تمہارے۔ پھر یہاں پر انسان کی خصلت بتائی جا رہی ہے کہ جب انسان کو کوئی پریشانی آتی ہے تو یہاں پر کیا تھا، اس آیت کے ذریعے سے انسان جو ہے فطرت کے اوپر پیدا ہوا ہے، توحید اس کی فطرت میں رچی بسی ہوئی ہوتی ہے، اس کی روح کے اندر اس کی توحید کی مٹھاس رچی بسی ہوتی ہے، اس کا نور ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو کیا ہوتا ہے جب پریشانی آتی ہے تو پھر وہ توحید کا نور ایک دم جگمگا اٹھتا ہے اس کے اندر سے، کیونکہ وہ الست بربکم کے جو الست، اس کا جو عہد الست تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ میں جو اس نے وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ اس کے اندر پھر وہ پہچان لیتا ہے جب پریشانی آتی ہے۔ وہ میں نے آپ کو کل بھی اس کی ہم کافی ڈیٹیل میں اس کی تفسیر کر چکے ہیں، صرف ہم اس کے ترجمہ کر کے ہلکے سے ریویژن کر کے چلے جاتے ہیں کہ جب انسان کو کوئی پریشانی آتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں بڑے رجوع ہو کر، بڑے آہوزاری کے ساتھ میں۔ پھر جب اس اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی نعمت بھیجتے ہیں، پھر اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے، تو پھر زبردست طریقے سے وہ کارنامہ کیا کرتا ہے کہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ میں تو کارنامہ کہہ رہی ہوں لیکن حقیقت میں وہ اتنا ناشکرہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھول جاتا ہے اپنے رب کو، اور اس طرح بھول جاتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ بھولنا بھی دو طریقے کا ہوتا ہے نا، انسان بھول جاتا ہے لیکن اتنی اس بری طریقے سے بھول جاتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی ضرورت پوری کی ہی نہیں تھی۔ اور وہ کرتا کیا ہے، جیسے بھولتا نہیں ہے وہ، بلکہ یہ کرتا ہے کہ لوگوں، دوسروں کو، دوسرے شریک کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کا شریک بنا لیتا ہے، اور کیا کرتا ہے تاکہ خود تو گمراہ ہو گیا لیکن دوسروں کو بھی
راستے سے ہٹا دے، بھٹکا دے دوسروں کو بھی۔ اور کیا ہوتا ہے، جیسے ہم نے کل اس کو کافی ڈیٹیل میں کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں ایک تنبیہ کے طور پہ، ٹھیک ہے تم فائدہ اٹھا لو اپنے کفر کے، اپنے ناشکری کے، اپنا جو تم نے شریک بنا رکھے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو۔ کیوں کہا اس طرح؟ کیونکہ بے شک یہ جتنے بھی لوگ یہ سارے جو اعمال کر رہے ہیں وہ جہنمی ہونے والے ہیں۔ تم بے شک جو بھی اس طرح کرے گا وہ اصحاب نار ہوگا، جہنم میں داخل کر دوں گا میں اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، بھلا مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اب ایمان اور کفر کا کہہ دیا نا، اب مثال دے کے بتا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو اسلوب ہے، جو دین کا اسلوب ہے، جو اسلام کا اسلوب ہے، وہ مثالوں کے ذریعے سے بیان کرنا ہے۔ بھلے وہ مثالیں بار بار کیوں نہ بیان کرنی پڑے، لیکن جیسے ہم نے پہلے بھی کر لیا تھا کہ مثال بار بار آتی ہے، بھلے ہی بار بار آتی ہے، لیکن کانٹیکسٹ الگ ہوتا ہے ہمیشہ۔ وہ جو مثال دی جاتی ہے وہ ہمیشہ الگ الگ طریقوں کے لیے، الگ الگ وجوہات کے لیے دی جاتی ہے، ایک ہی وجہ کی ایک ہی مثال بار بار نہیں ریپیٹ ہوتی ہے۔ یہاں پر اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایمان اور کفر کا تذکرہ پیچھے کر لیا تھا، اور پھر یہ بتا دیا تھا کہ تم کو جو کرنا ہے کر لو، اور پھر انسان کی ناشکری بتایا تھا کہ کس طرح انسان پریشانی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور پھر بھول جاتا ہے۔ تو یاد کرنا اور بھول جانا، ایمان لانا اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ بھلا وہ بندگی کرنے والا، یعنی رات کے وقت میں جو بندہ سجدوں میں ہے اور قیام میں کھڑا ہے، ساری ساری رات عبادت کر رہا ہے اور اللہ سے ڈر رہا ہے، کس معاملے میں؟ اپنی آخرت کے معاملے میں، اور وہ اللہ سے امید رکھا ہوا ہے، اللہ کی رحمت سے امید رکھا ہوا ہے، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، وہ جان چکا ہے اللہ کو، پہچان چکا ہے اللہ کی معرفت حاصل کر کے یہ سارے عمل کر رہے ہیں، تو کہ یہ دونوں برابر ہیں؟ جو تو پیچھے گمراہ ہو چکے ہیں اور بھول گئے ہیں اللہ تعالیٰ کو، وہ اور جو یاد کر کے رکھا ہوا ہے، یاد رکھا ہوا ہے اور علم بھی حاصل کر کے یاد رکھا ہوا ہے اور اللہ کو یاد ہی کر رہا ہے ہمیشہ اور ڈر بھی رہا ہے، اللہ کی رحمت کا بھی امیدوار ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ بے شک نصیحت پکڑتے ہیں عقل والے۔ کل ہم نے اس کی بہت ڈیٹیل تفسیر کر لی تھی، آگے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں پر سے فرمایا جا رہا ہے کہ اب یہاں سے ہم نے کل کیے تھے کہ 7 یہاں سے اصول بیان کیے گئے، احکامات بیان کیے گئے۔ سب سے پہلے کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو الذین آمنوا اتقوا ربکم، کہ جو ایمان لائے اپنے رب کے اوپر، اپنے رب سے ڈرو۔ اور دوسرا کیا تھا؟ احسان کا معاملہ کرو، کہ لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھا کیا، فی ہذہ الدنیا حسنۃ، جنہوں نے احسان کرنے کا بھی حکم ہو رہا ہے اور خوشخبری بھی دی جا رہی ہے، جو یہاں پر دنیا میں احسان کرے گا اس کے لیے آخرت میں اور دنیا میں دونوں میں بھلائی ہے۔ فی ہذہ الدنیا حسنۃ، اب حسنۃ یہاں پر رہے گی تو جب دنیا میں نیکی ملے گی تو پھر آخرت میں تو بدرجہ اولا اس کو ملے گی۔ اور اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ صبر کی بھی تلقین فرما رہے ہیں، کیونکہ جو دنیا میں عمل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے زمین تنگ ہو گئی ہے، مکے والوں کے لیے کہا جا رہا ہے، باقی سب کے لیے بھی، کہ جب کوئی بندہ یہ بہانہ سازی کرتا ہے، ایک تو بہانہ سازی کرنے والے تھے اور ایک عمل کرنے والے تھے جو تنگی میں اور تکلیف اٹھا رہے تھے، تشدد کافی بڑھ گیا تھا مکے والوں کا ان کے اوپر، تو یہی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اگر تم کو یہاں پر عمل کرنے کے لیے مشکل ہو رہی ہے، روک رہے ہیں ٹوک رہے ہیں، سارا کچھ تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں، تو پھر یہاں سے ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ اب ہجرت کرنے میں پھر ظاہر سی بات ہے تکلیف ہوگی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک پورا کر دیں گے اللہ تعالیٰ، یعنی پورے کا پورا دیا جائے گا صبر کرنے والوں کے لیے، اجرہم بغیر حساب، یہاں پر سے صبر کی بھی تلقین کی گئی ہے، اور پھر بغیر حساب کتاب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور پھر فرما دیے کہ اب یہاں پر ایک انسان کے اندر خلوص بھی ہونا چاہیے، انسان کو خالص اللہ کے لیے عبادت کرنا چاہیے، اور خلوص کا بھی یہاں پر، اخلاص کا بھی یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہاں سے جو آیتیں چلی جائیں گی وہ سارے قل کے ساتھ آئے گی، ذرا سا طرز بدل گیا یہاں پر، حالانکہ کہنا تو امت کو تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل، آپ کہہ دیجیے، اور ساری ذمہ داری نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اوپر لے کر امت کو میسج پہنچا رہے ہیں کہ میں تو اللہ، دیکھیں کتنا اہم اصول ہے، کنیکٹیوٹی کو ہمیشہ یاد رکھیں، آیتوں کا کنیکشن یاد رکھیں، ہمیشہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے، مشرکین کو بتایا، پھر جو لوگ اللہ کے ساتھ میں اللہ کو ولدیت کا وہ رکھے ہوئے ہیں، پھر جو لوگ، سب کے لیے جواب ہے، جو ملحدین ہوتے ہیں، جو ولدیت کا عقیدہ رکھتے ہیں یا پھر شرک کا عقیدہ رکھتے ہیں، سب کا انکار کرنے کے بعد میں 2 لوگوں کو کمپیئر کر لیا کہ 2 برابر نہیں ہو سکتے، اور جس کو اجر ملنے والا ہے دنیا اور آخرت میں ان کا بھی بیان کر دیا۔ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد میں اب یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طرف آ کے پھر یہ بھی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ سارا کچھ کرنے کے باوجود میرے جو محبوب ہیں وہ بھی، اب دیکھیں عبادت کرتا ہے نا بندہ، علم حاصل کر کے عبادت کرنے لگا تو پھر اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے، اب اس کے لیے رسیاں کسی جا رہی ہیں یہاں سے کہ بھئی تم اللہ کے راستے میں آ گئے، عبادت کر رہے ہو، ساری جنت کی یہ ساری نعمتیں سننے کے بعد میں تم اپنے آپ کو کوئی بڑا مت سمجھ لینا، میرے محبوب کے لیے جو میں نے
باندھے ہیں حدود وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو نہیں ہے نا. ڈیفینیٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے زیادہ مطلب عاجزی کرنے والے، سب سے زیادہ اخلاص والے اللہ کے محبوب ہیں. ہمارے لیے ان کو سب کے لیے بتایا جا رہا ہے جو نبوت تو نہیں رہے گی، ولایت تو رہے گی نا ہمیشہ. تو بس اب یہ یہاں سے آ کے کیسے ہونا چاہیے، یہ سارے اللہ تعالیٰ یہاں پر ایسے ٹیسٹ رکھ رہے ہیں. کوئی اس ٹیسٹ میں پاس ہوا تو سمجھ لینا کہ وہ نبی کے راستے پہ، جو اس ٹیسٹ سے ڈیویٹ ہو گیا یا پھر اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ گیا یا پھر یہ چیزیں اصول جو ہے اس کے دائرے سے باہر نکل گیا، تو سمجھ لو کہ وہ گمراہ ہو چکا ہے. کہ بے شک جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ خالص میں اپنی بندگی اللہ کے لیے خالص کروں، چاہے کتنا بھی بڑا ولی ہو جائے، لیکن اگر وہ اپنی بندگی میں کسی کو شریک کر رہے ہیں تو وہ ڈیویٹ ہو گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلا مسلمان. سب سے پہلے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہی ایمان لانے کے بعد بھی، کیونکہ جو فطرت کے اوپر، توحید فطرت کے اوپر جو ضمانت تھا وہاں پر مکے میں، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کا جو تعارف فرما رہے ہیں تو وہ سب سے پہلے مسلمان ہی ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہم نے کل کر لیا تھا کہ سب سے پہلے مسلمان سے کیا مراد تھا کہ اخلاقیات میں سارے جو اللہ تعالیٰ جو رولز اینڈ ریگولیشنز رکھ رہے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے والا میں سب سے پہلا بندہ بن جاؤں. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ یہاں پر پھر سے قل کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آپ اخاف کے آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے پھر ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. یہاں پر خوف کی طرف بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ جنتی ہے، بشارتیں ہیں، پیچھے ساری امت جائے گی، پھر بھی فرما رہے ہیں کہ میں اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. پھر فرما دیا کہ قل اللہ اعبد، جیسے فرما دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا. دیکھیں پیچھے سیم آیت آئی تھی، ہے نا. دیکھیں یہاں پر انی امرت کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، 2 آیتوں کے بعد میں پھر وہی آ رہا ہے کہ میں آپ کہہ دیجئے کہ میں دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا. پہلے تو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اس طرح کرو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے دوبارہ سے یہاں پر اخلاص کا 4 بار آ گیا ابھی اخلاص کے بارے میں، مخلص اللہ الدین کا پورے ابھی تک کے آیتوں میں. تو آپ سوچیں اخلاص، دین میں اخلاص کتنا اہم ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، کہ اب آپ کہہ دیجئے کہ تم جس کی چاہے عبادت کرو. سارے رولز اینڈ ریگولیشنز تمہارے سامنے رکھ دیے گئے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندے کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ جس کی چاہے عبادت کرو، بلکہ یہ تنبیہ ڈرایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم. یہ بہت ہی سخت آیت ہے کہ جو سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا بندہ کون ہے؟ جس نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا. کون تھے یہ گھاٹے میں ڈالنے والے؟ ہم نے کل اس کو ڈیٹیل میں کر لیا تھا کہ جو بندہ ایمان نہیں لاتا ہے اور جو دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، دوڑتا رہتا ہے، اور پھر دنیا کی تجارت، کیونکہ بزنس مین ہوتے تھے وہ جلدی سمجھ جاتے تھے، تو دنیا کی تجارت میں اس نے نقصان اٹھا لیا ایمان نہ لانے کی وجہ سے. اور انفسہم سے، اہلہم سے کیا مراد ہے؟ اس نے اپنے آپ کو تو ویسے ہی ضائع کر لیا، لیکن اہل کو کیسے ضائع کیا؟ اس کے جاننے والے، اس کے اہل و عیال جو اولادیں ہیں وہ سارے کیوں نقصان والے ہو گئے؟ کیونکہ اگر ایمان نہیں لائے، اس کے نقش قدم پہ چلے تو وہ بھی جہنمی ہو جائیں گے. اور پھر اگر وہ نیکوکار ہو کے جنت میں چلے گئے تو پھر ویسے بھی ان کو کھو دے گا. اور خسران کا ہم نے کل کر لیا تھا کہ وہ جنت کی بیویاں جو اس کو ملنے والی تھی وہ اس نے گوا دی ہے. تو قیامت کے دن میں الا ذالک هو الخسران المبین، اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ یہی سب سے بڑا خسارہ ہے کہ انسان جو ہے دنیا میں تجارتیں بہت زیادہ کرتا ہے. تجارت کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ سب سے بڑا نقصان اٹھانے والا وہی بندہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ لہم من فوقہم. اب یہ جو جہنمیوں کے بارے میں بتا دیا ہے کہ تو دنیا میں قیامت کے دن سب سے بڑا خسارہ اٹھانے والا ہے، اور اس کو کیا نقصان مل رہا ہے کہ وہ جہنم میں، اس کے اوپر بھی آگ ہوگی اور نیچے بھی آگ ہوگی تحت، کیونکہ وہ اس کے ہم کل زلل کے بہت سارے مفسرین کے اقوال دیکھ لیتے، جس میں سے راج اقوال یہ تھا کہ جہنم کے طبقوں میں ہوگا تو اوپر بھی آگ ہوگی اور نیچے بھی اس کی آگ ہوگی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ یخوف ذالک یخوف اللہ، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو سمجھا رہے ہیں. ڈرانے سے مراد انبیاء کو کیوں بھیجتے ہیں؟ ڈرانے کے لیے اور خوشخبری دینے کے لیے. جو گناہگار ہیں ان کو ڈرایا جاتا ہے، اور جن نیکوکار بندے ہوتے ہیں اللہ کے ان کو خوشخبری دی جاتی ہے جنتوں کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے میرے بندو فتقون، مجھ سے ڈرو. ڈرنا کون سا ڈرنا ہے؟ یہ ممی ماریں گے وہ والا ڈرنا ہے؟
یہ محبت سے ڈرنا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ اللہ سے اتنی محبت ہو جائے بندے کو کہ پھر وہ نافرمانی کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ یہ پیچھے سے اتنی ساری تخلیق، جو آسمان، سورج، چاند، ستاروں کے بارے میں، انسان کی تخلیق کے بارے میں سارا کچھ بتانے میں اللہ تعالیٰ نے کیا یہ بتایا ہے کہ تم اگر 9 مہینے اپنے پیٹ میں نہیں رکھو گے تو تمہیں آگ کے کوڑے لگائے جائیں گے، تم اگر بچے کو کھلانے پلانے میں تم اگر ذمہ دار ہو، تمہارے اندر پل رہا ہے، تو تم اگر صحیح سے نہیں کھاؤ گے تو تمہیں آگ کے شولوں میں ڈھکیل دیا جائے گا، یا پیپ پلایا جائے گا، یا زقوم کھلایا جائے گا۔ نہیں کہا نا اللہ تعالیٰ نے؟ تو اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں انسان کو وہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں، اللہ کے اطاعت میں بندہ جب منہمک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں اتنی زیادہ اس کے اندر وہ ہوتی ہے کہ پھر وہ اللہ کے احکامات کو توڑنے سے محبت کی وجہ سے ڈرتا ہے۔ بچے ہمیں کبھی بدتمیزی نہیں کرتے کہ ہم اگر اس طرح کہیں گے تو پھر اچھا نہیں، امی ہمیں اتنی محبت کرتی ہے تو ہم کیسے امی کے ساتھ میں سے کر سکتے ہیں؟ اگر یہ جذبہ ہو تو وہ ڈر نہیں ہوتا ہے، وہ محبت کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، جس کے اندر بچہ ایک اس کے اندر ناراضگی کی ایک صفت آ جاتی ہے کہ میرے والدین مجھ سے ناراض نہ ہو۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو ہر کافر کے لیے بھی ہے یہ، اللہ تعالیٰ تو کافر کو بھی ڈرا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر صرف مومن کو ڈرا رہے ہیں۔ عبادی جو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اے میرے بندو، یہاں پر مومنین نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، میرے بندو، کہ میرے بندو مجھ سے ڈرو۔ کیوں ڈرو؟ کیونکہ میں نے تمہاری اتنی ساری سب کچھ کیا، پھر بھی میرے غفران والی صفت ہمیشہ حاوی رہتی ہے، تو تم ان سب چیزوں سے بچ جاؤ۔ میں تمہیں عذاب دینے کے لیے نہیں جہنم کو پیدا کیا ہوں، لیکن تمہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا بھی رہے ہیں کہ دیکھو اس طرح سے مت کرو کہ تم اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہی نہیں انسان کو عذاب جہنم میں پھینکے۔ جنت کس کے لیے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ ہمارے لیے تو بنائی ہے۔ آج کی جو آیت ہے یہاں سے والذین اجتنبوا الطاغوت، یہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اور ایک رخ دکھا رہے ہیں کہ طاغوت کیا چیز ہوتی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں کریں گے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 17، والذین، اور وہ لوگ، اجتنبوا، جنہوں نے اجتناب کیا، یعنی میں آپ کو تفسیر میں سمجھاتی ہوں کہ اپنے آپ کو بچا لیا طاغوت سے ان یعبدوہا، کہ وہ عبادت کریں اس کی، وَأَنَابُوا، اور رجوع کیا، اللہ، اللہ کی طرف، لہم، ان کے لیے، بشرا، لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری ہے، فبشر عبادی، بس بشارت دے دو میرے بندوں کو۔ کس چیز کی؟ آیت آگے ہے، میں پڑھ دیتی ہوں کیونکہ الذین یستمعون القول، بشارت دے دو میرے بندوں کو، یعنی وہ لوگ جو سنتے ہیں، یستمعون القول، سنتے ہیں بات کو، فیتبعون، پھر پیروی کرتے ہیں، احسنہ، اس کے اچھے حصے کی، اس کے بہترین حصے کی، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، ہداہم اللہ، جو ہدایت دی اللہ نے ان کو، ہداہم یعنی ہدایت دی ان کو، کس نے دی؟ اللہ نے، اللہ ہدایت دی، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب، اور یہی لوگ وہ جو والے ہیں عقل، یعنی یہی لوگ عقل والے ہیں۔ اس کا باب محاورہ دیکھ لیجئے، بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے اور یہی دانش مند ہیں۔ آپ دیکھیں جب آپ تلاوت کرتے ہیں نا تو یہاں پر یہ جو لا آتا ہے نا آیت کے اوپر، اس کے اوپر اگر آپ سانس رک رہی ہیں تو رک جائیں، ٹھیک ہے، کوئی یہاں پر رک سکتے ہیں جب دائرہ ختم ہوتا ہے، لیکن آپ اتنا خیال رکھیں کہ ترجمہ کنٹینیو ہو رہا ہے، ترجمہ یہاں پر اینڈ نہیں ہوا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ کو اندازہ ہوا ہے، فبشر عبادی، تو یہاں پر آپ ترجمے دیکھیں، بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں، الذین یستمعون القول، تو آپ سمجھ آئے نا ترجمہ کیسے کنٹینیو ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو جب آپ کو آیت اس طرح کی آ جائے تو کوشش کریں، اگر سانس نہیں ٹوٹ رہی ہے تو پھر آگے کی یہاں پر جا کے آپ یہاں تو پہ روک سکتے ہیں، یہاں پر پیچھے جیم پہ روکا تھا نا، تو اتنی چھوٹی سی آیت ہے، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، یہاں پر احسنہ پہ آپ روک سکتے ہیں اگر آپ اتنا لمبا سانس کھینچ سکتے ہیں، نہیں تو اگر سانس توڑے تو پھر پیچھے ایک ورڈ پیچھے جا کے پڑھیں، کیونکہ سانس توڑ کے پھر اگر پڑھیں تو معنی تبدیل ہو جاتا ہے، سانس رکنا سے۔ اب جیسے میں نے ہمیشہ آپ لوگ کو مثال دی، اٹھو مت بیٹھو، ایک ہی جملہ ہے، 3 ورڈز ہے اس کے اندر، اٹھو مت بیٹھو، تو اب اس کے اندر اگر آپ اٹھو پہ رک جائیں اور مت بیٹھو پہ اگر آپ ملا کے پڑھیں گے تو اس کا مطلب کیا ہو گیا، اٹھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، بیٹھنے سے منع کیا جا رہا ہے۔
ٹھیک ہے، اٹھو مت بیٹھو، اگر آپ اٹھو مت پہ روک دیں گے تو کیا ہو جائے گا، اٹھنے سے منع کیا جا رہا ہے اور بیٹھنے کے اوپر حکم دیا جا رہا ہے، تو اس طرح سے تبدیل ہو جاتے ہیں ترجمے۔ تو پھر کہاں رک رہے ہیں، بہت احتیاط ہوتی ہے قرآن پاک کے معاملے میں کہ کہاں پر ہم سانس کو توڑیں، اگر سانس توڑیں تو پھر دو لفظ یا ایک لفظ پیچھے چلے جائیں تاکہ معنی میں تبدیلی نہ آئے۔ تو قرآن نے پھر کیا ہوا، آیت میں موازنے کی موازنے کا ایک طریقہ اختیار کیا ہے، کیا کیسے کیا ہے، فائدہ اٹھائے، اور جو متعصب ہردرم اور مشرکین تھے نا، ان کے مقابلے میں جن کی سزا جہنم کی آگ کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ایک خاص اور حقیقت کو تلاش کرنے والے بندوں کے متعلق یہاں پر گفتگو فرما رہے ہیں۔ دیکھیے پیچھے تو گناہگاروں کے بارے میں آ گیا تھا، پیچھے کی جو ہماری پیچھے کی آیت جو ہم کر کے آئے تھے اس کے اندر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب آیت نمبر 16 میں کہ ان کے اوپر بھی آگ کے وہ ہوں گے سائبان ہوں گے، اور ان کے نیچے بھی سائبان ہوں گے، ظلل جو ہم کیے تھے کہ آگ کے جو سائبان ہوں گے من النار جو کہا تھا، تو یہ ڈرایا جا رہا ہے گناہگاروں کو بھی، اور ایک طریقے سے نیکوکاروں کو بھی ڈرایا جاتا ہے کہ ہر انسان اپنے گناہ سے ڈرے۔ اب یہاں پر کمپیریزن ہو رہا ہے، والذین اجتنبوا، وہاں تو انہوں نے گناہ کیا تھا اسی لیے ان کے لیے جہنم کے آگ ہوں گی۔ اب یہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو خاص اور حقیقت کو تلاش کرنے والے بندوں کے متعلق اللہ تعالیٰ یہاں سے گفتگو فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے طاغوت کی عبادت سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف آئے، بشارت اور خوشخبری ہے۔ تو کیا ہے، اس بات کی طرف اللہ تعالیٰ یہاں پر توجہ کر رہے ہیں، توجہ کرتے ہوئے کہ بشرا یہاں پر ایک تو دیکھا جائے تو یہاں پر بشرا ایک مطلق لفظ ہے، مطلق یعنی بالکل اس کے آگے پیچھے کوئی صفت نہیں بیان کی، کس کے لیے خوشخبری ہے ایسے نہیں یہاں پر، بس ایک خوشخبری ہے، لہٰذا ہر قسم کی اللہ کی نعمتوں پر یہ کور ہو جائے گا، چاہے وہ مادی ہو چاہے مانوی ہو۔ مادی اور مانوی کا میں نے آپ کو ڈفرینس ہمیشہ بتایا ہے، مادی جو میٹریلسٹک ہوتی ہے، مانوی جو کہ ظاہر نہیں ہوتی، جیسے خوشیاں ہیں، صحت ہے، سکون ہے، یہ چیزیں مانوی نعمتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مادی نعمتیں آپ کو گھر ہے، مال ہے، اولاد ہے، یہ مادی نعمتیں ہوتی ہیں، اولاد کے ذریعے سکون ملنا یہ مانوی نعمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ عظیم بشارت ایسے لوگوں کے لیے خاص ہے جو طاغوت کی پرستش سے اجتناب کرے اور اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ تو کیا ہوا، سارا ایمان اور جو عمل صالح ہے اسی جملے پر جمع ہے۔ کون سا جملہ ہے، طاغوت سے اجتناب کرے، کیونکہ طاغوت کیا ہے، اصل میں طغیان کے مادے سے حد سے آگے بڑھ جانے والوں کے معنی میں، اس لیے یہ لفظ ہر آگے بڑھنے، تجاوز کرنا، حد سے آگے بڑھنا تو نہیں کہوں گی، حد سے تجاوز یعنی کراس کر دینا، لمٹس کراس کر دینا کسی چیز کے معاملے میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یہ میری باندھی ہوئی حدیں ہیں، یہ لمٹس ہے، اس کے آگے مت جانا۔ تو حرام کے قریب بھی نہیں جانے کے لیے کہا گیا ہے، شراب خوری حرام ہے مثال کے طور پہ، آپ کہیں گے کہ میں اس ٹیبل پہ بیٹھی ہوں جہاں پر شراب پیے جا رہے، میں تو نہیں پی رہی ہوں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا، حکم دلوا دیا ہے کہ حرام کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ میری باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب مت جانا۔ شراب پینا مراد نہیں ہوتا، پینے کے قریب بھی جانے سے منع کیا، کیوں؟ کیونکہ وہاں بیٹھتے بیٹھتے ایک بار انسان اس میں مبتلا ہو جائے گا، جیسے کہ فار ایگزامپل کسی کی فیلڈ ہے کھیتی کی، اب اس کے پاس اب وہ وہاں آپ کے جانور کو نہیں بھیجنا ہے، بکریوں کو یا اونٹ کو یا کسی چیز کو بھی، تو آپ کہیں میں کھیت میں تو نہیں بھیج رہی ہوں، میں سائڈ سے لے کے چلی جاؤں گی اپنے جانوروں کو، تو ایک نہ ایک دن وہ منہ مار دے گا اس میں، ان کے جانوروں کے، کسی کے فروٹ گارڈن ہوگا یا کچھ بھی ہوگا اس کے کھیت میں جا کے وہ کھا لے گا ایک دن۔ تو یہ کیوں حرام کی چیزیں جو اللہ نے منع کیا ہے ان کے قریب بھی جانے سے منع کیا گیا ہے، کیوں منع کیا گیا؟ اسی وجہ سے کہ شائبہ ہوتا ہے، شیطان کبھی بھی بیچ میں آ کے شائبہ ہوتا ہے کہ وہ گمراہی میں یا اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، طغیان اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے، یہ اس لیے لفظ ہے، ہر تجاوز کرنے والے یعنی ہر کراسنگ دا لمٹ اس کے لیے آتا ہے، اور اللہ کے سوا معبود جیسے کہ شیطان اور ظالم حکمران پر بولا جاتا ہے۔ یہ لفظ واحد جمع دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ طاغوت کا میں آپ کو لغوی اس کا بتا رہی تھی، تو اب اس بنا پر کیا ہو گیا، طاغوت سے اجتناب بہت بڑی، اس کے اندر تو ساری چیزیں آ گئی نا، اس کا جو معنی ہوگا، اس کا جو مفہوم ہوگا وہ تو بہت ہی براڈ ہو جائے گا، اس کا پرسپیکٹیو تو کیا ہوگا، ہر قسم کے شرک، بت پرستی، ہوس پرستی، شیطان پرستی، یا پھر کوئی بھی انسان کا حکم ہو، یعنی کہ کوئی انسان ہے، ظلم کرنا ہے، اس کے ذریعے سے کوئی پاور حاصل کر رہا ہے، یا پھر کوئی اقتدار پذیر انسان ہو، اس کے اپنے پاور کے ذریعے سے کسی کے اوپر قبضہ کرنے والا
کرنے والا ہو، اچھا اس کے سامنے مثال کے طور پہ کوئی ظالم انسان ہے جس کے پاس پاور ہے، اگر آپ اس کے سامنے منہ کھولو گے تو پھر آپ بھی مطلب نقصان میں آ جاؤ گے، تو اس کے سامنے بھی جھک جانا کیسا ہے؟ وہ بھی طاغوت کی پرستش ہے۔ تو بہت ہی وسیع معنی ہے، اسی لیے تو یہ آیت کے اوپر بہت غور، بلکہ صوفی حضرات جو ہوتے ہیں وہ طاغوت کو اپنے ہوائے نفس، اپنی خواہشات، اپنے من مرضی جو رہتا ہے نا اس کو طاغوت کہتے ہیں وہ، کیونکہ بھلے انسان نمازیں پڑھ لے، ذکر کر لے، نیکیاں کر لے، سب کر لے، لیکن وہ اپنی مرضی کے لیے، اپنی خوشی، اپنی تسلی کے لیے اگر کر رہا ہے وہ سارا کچھ، جیسے صوفیان کیا کرتے تھے، صوفی حضرات کے پاس جب کوئی جاتا تھا ان کے سرپرستی میں، تو وہ لوگ ایک بندہ بہت قرآن پڑھ رہا ہے اس کو رکوا دیتے تھے، وہ پریشان، بھئی کیسا حضرت ہے، شیخ ہے میرے، کہ اس قرآن رکوا رہے ہیں، تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اپنی خواہش کی خاطر وہ کام کر رہا ہے، نفس، وہ پہچانتے ہیں نا نفس کی بیماریوں کو، اب آپ جا کے کسی کو قرآن پڑھنا روک دو تو پھر آپ کے تو پھر لوگ برس جائیں گے آپ کے اوپر، لیکن وہ جو شیخ ہوتا ہے وہ اس نے دیکھا ہوا ہوتا ہے، اب بہت بڑے بڑے لوگ جب جاتے ہیں شیوخ کے پاس میں کہتے ہیں چپل جما کے وہیں بیٹھے رہو، بڑے بڑے عمرہ ہوتے تھے، امیر پوزیشن ہولڈرز رہتے، تو ہمارا ڈیوٹی پوچھتے حضرت ہم کیا کریں، بولے روزانہ لوگوں کے چپل جماؤ اور ادھر ہی بیٹھے رہنا، اندر ہی نہیں بلاتے ان کو، کیونکہ وہ ان کے اندر کی جو نفس ہے نا اس کو مارنے کے لیے، کہ میں اتنا میں بڑا امیر ہوں، بڑا پوزیشن ہولڈر، مجھے چپلوں کے پاس بٹھا دیا، کہ طاغوت جو ہوتا ہے اس کا بہت بڑا وسیع معنی ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ گمراہ نہ کرو، بت پرستش نہ کرو، وہ نہیں، والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، کہ وہ عبادت کریں اس کی، وہ لوگ جو بچے رہے طاغوت سے کہ وہ عبادت کریں اس کی، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، اور رجوع کیا اللہ کی طرف، سبحان اللہ، لَهُمُ الْبُشْرَى، ان کے لیے خوشخبری ہے، کس کی؟ فبشر عبادی، اب آگے آ رہا ہے ان کے لیے کیا خوشخبری ہے، لیکن لہم البشرا ان کے لیے خوشخبری ہے جنہوں نے تابوت سے، اب ہمارے لیے کتنی وسیع آیت ہو گئی، بتائیں اس چیز، ایک آیت کے اوپر انسان محنت کرنے لگے نا تو ساری زندگی لگ جائے گی اس کے اوپر۔ تو انابو اللہ کا کیا مطلب ہوا؟ تقوی، پرہیزگاری اور ایمان کا بالکل کمپلیٹ جامع معنی ہے، یقیناً اس کی جو افراد ہی بشارت کے اہل ہیں، جو انسان، اب یہاں پر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور انہوں نے رجوع کیا اللہ کی طرف، سب سے پہلے کیا شرط لگائی کہ طاغوت، یعنی جو بچتے رہے طاغوت کی عبادت سے، اپنی نفس کی عبادت سے بچے، پھر اس کے بعد میں وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ پہلے تو ہم اگر اللہ کی طرف، یہ تو انسان نہیں پہچان سکتا، بس اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں اتنے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں کوئی چیز سوچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کو حل فرما رہے ہیں، کہ اگر بندے کے دل میں آ جاتا ہے میرے پاس تو کوئی شیخ نہیں ہے، اب کیا پتہ میں نفس کی پرستش کر رہی ہوں گی، میں اپنے خواہشات کی کر رہی ہوں، مجھے کیا پتہ میں ہوائے نفس کے پیچھے جا رہی ہوں، میں کس کے پیچھے جا رہی ہوں، میں کیا کروں، میرے پاس تو کوئی شیخ نہیں ہے، اگر انسان کے ذہن میں آ جائے نا یہ سوال، آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اس کو کھول دیتے ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ بندے کے ذہن میں کیا سوال آ سکتا ہے۔ تو یہ نقطہ بھی اصل میں قابل توجہ ہے کہ طاغوت کی عبادت صرف رکوع سجدے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ ہر قسم کی اطاعت کے مفہوم ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں امام حضرت کے ایک حدیث مبارکہ میں جس شخص نے کسی ستمگر حکمران کی اطاعت کی اس نے اس کی عبادت کی، کتنا مشکل ہے نا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ بہت بڑے محققین میں سے اور محدثین میں سے، اہل بیت میں سے ہے، انہوں نے فرمایا جس شخص نے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے کسی ستمگر حاکم کوئی ہے اگر اور ان کی اطاعت کی تو اس نے اس کی عبادت کی، یعنی ستم کرنے والا، اب کسی نے ستمگر سے اطاعت مطلب کہ اب اس نے کہا جاؤ کسی قتل کر کے آ جاؤ، وہ گیا اور اس کی اطاعت کر کے آ گیا تو وہ اس کی عبادت کر رہا ہے۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان خاص بندوں کی کے تعارف کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے خاص بندوں کو بشارت دے دو، فبشر عبادی، کس چیز کی بشارت دے دینا چاہیے؟ اب یہ بہت خاص ہو گئے نا، کتنی بڑی محنت ہے، یہ ایک آیت نہیں ہے، یہ پوری کی پوری زندگی کی محنت ہے طاغوت کی عبادت سے بچنا۔ الذین یستمعون القول، وہ لوگ جو سنتے ہیں بات کو، فیتبعون، جو ہم نے آگے کی آیت میں کر لیا نا اس کا، یہ جو آیت میں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وہ لوگ جو بات غور سے سنتے ہیں اور اس میں سے جو بات زیادہ اچھی ہے پھر وہ پیروی کرتے، فیتبعون، یستمع سماع سے آتا ہے، استماع باب استفعال سے ہوتا ہے، سننے کی چیز کو طلب کرنا، استغاث میں نے کہا نا مدد کو طلب کرنا، طلب کے معنی آتے ہیں اس کے اندر،
تو وہ لوگ جو سنتے ہیں بات کو، یعنی سننے کے لیے طلبگار ہوتا ہے ان کا دل. پہلے تو ایک طالب ہوتا ہے. کیوں طالب علم کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ اس کے اندر طلب ہوتی ہے علم کو حاصل کرنے کی، تو ان کے اندر بات کو سننے کی طلب ہوتی ہے. جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں یہاں پر، سننے کی طلب سے بیٹھے ہیں نا، تو یہ طلب ہوتی ہے اس کے اندر. تو وہ سنتے ہیں بات کو. با محاورے میں تو ایسے ہی کریں گے، کیونکہ عربی زبان کا اردو میں ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتا، کوئی بھی زبان میں نہیں ہو سکتا. یستمعون کا مطلب آپ جب باب سمجھیں گے تبھی پتہ چلتا ہے کہ طلب بھی ہوتی ہے اس کے اندر سننے کی. صرف دو لوگ بیٹھے یہاں پر، ایک صرف سن رہا ہے بیٹھ کے، ایک طلب کے ساتھ سن رہا ہے. دونوں میں فرق ہوتا ہے. جو طلب سے سنتا ہے وہ عمل پہ جلدی کھڑا ہو جاتا ہے. جو ایسے ہی سن رہا ہے وہ سنتا ہے اور بھول جاتا ہے اور چلا جاتا ہے اپنے کاموں میں لگتا ہے. ہاں کچھ سنا تھا، بہت اچھا سنا تھا، مگر کچھ یاد نہیں. لیکن جو انسان طلب کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کے سننے میں اور بے طلب سننے میں بہت فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ فرق بتا دیا. اگر یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین یسمعون القول، وہ سنتا ہے بات کو. یستمعون کہا گیا، یستمعون یعنی طلب کے ساتھ میں سنتے ہیں بات کو. فیتبعون احسنہ، اور وہ پیروی کرتے ہیں اس میں سے اچھی بات کی. اولئک الذین ہداہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہدایت دی اللہ نے. پیچھے سوال آیا تھا نا آپ کے دل میں کہ میں ہوائے نفس کی پرستش کر رہی ہوں، مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی بتا دیا کہ وہ طلب سے بات کو سنتے ہیں اور پھر اس کے اچھے کی بات کے اوپر وہ عمل کے لیے آ جاتے ہیں. تو الذین اولئک الذین ہداہم اللہ، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے. وہ ایسے لوگ ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کی ہے. اور وہی عقل، اور عقل کہتے ہیں نالج کو. خرد ایک فارسی کا ورڈ ہے خرد، وزڈم کو کہتے ہیں. نالج اور وزڈم میں بہت فرق ہوتا ہے نا. آپ کے پاس انفارمیشن ہے، بلکہ انفارمیشن لے لیں. عقل کو تو آپ دماغ تو نہیں کہیں گے نا، علم میں یو ہیو نالج کہتے ہیں. آپ کے پاس وزڈم ہونے میں اور نالج ہونے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ وزڈم ہوتا ہے جو کہ انسان اس کو صحیح وقت پر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکتا ہے، وہ صفت کو وزڈم کہتے ہیں. آپ یو آر اے وائز پرسن، یو آر اے نالجبل پرسن. کوئی کہہ لیں آپ بڑے علم والے ہیں بھی. اور ایک وائز انسان ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے یہ پانی ہے کنویں میں ہے اور میرے پاس ڈول نہیں ہے، رسی نہیں ہے. اب جو نالجبل انسان ہوتا ہے کہتے ہیں ہاں کنویں میں پانی ہے، ڈول سے اس کو پانی رسی ڈالنا ہے، نکالنا ہوتا ہے. جو وائز آدمی ہوتا ہے، جو عقل مند ہوتا ہے، جس کے پاس حکمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وزڈم مطلب حکمت. جس کے پاس حکمت ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ پانی نہیں ملا تو کوئی اور طریقے سے وہ نکالنے کا جگاڑ نکالتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا ہے وہی چیز کو، لائک الذین ہداہم اللہ. تو پہلے فرمایا کہ میرے بندوں کو بشارت دے دیں، اور اس کے بعد خاص بندوں کا اس آیت میں تعارف کروایا گیا ہے. وہ ہر کسی کی اچھی اور بری بات کو غور سے سنتے ہیں. یہ دیکھیں بغیر کے کہنے والا کون ہے اور کیا نظریہ رکھتا ہے. اور پھر ان میں سے عقل اور حکمت کی قوت کے ساتھ. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دو چیزوں سے نوازا ہے، عقل بھی دی ہے، حکمت بھی دی ہے. ٹھیک ہے، عقل اور حکمت کے ساتھ میں بہترین بات کا وہ انتخاب کر لیتے، چوز کر لیتے کہ مجھے سب سے اچھی بات کون سی لینی ہے. اور بری اور جو خبی بات ہوتی ہے اس سے وہ رک جاتے ہیں. اب ایک کانورزیشن چلتا ہے، اس میں بیان بھی ہو رہا ہے، کوئی کسی کی برائی بھی کر رہا ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے. آپ کیا کریں گے؟ ہر بات کو اٹھا لیں گے تو دماغ جگہ کچرے کا ڈبہ بن جائے گا، ہر چیز چلی جا رہی ہے اس کے اندر. تو وہ جو لوگ ہوتے ہیں جس کو بشارت دینے کے حکم دیا گیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں یستمعون القول. تو قول سے کیا مراد ہے؟ کون سی بات اٹھاتے ہیں؟ وہ بات سنتے ہیں اور اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ وَيَتَّبِعُونَ، کہ وہ اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، اچھی جو کچھ بھی سنتے ہیں اس میں سے اچھی باتیں لے لیتے ہیں. وہ کسی قسم کا تعصب اور ہردرمی نہیں کرتے کسی کے ساتھ میں، اور کسی قسم کی تنگ نظری ان کی فکر و نظر میں نہیں ہے. بالکل پرسائز مائنڈڈنس نہیں بھئی یہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا، بالکل بھی ہم اڑے ہوئے ہیں. یہ اڑنا ہر دھرمی جو ہوتی ہے یہ انسان کی لرننگ پروسیس کو روک دیتی ہے بالکل بھی. وہ حق کے تلاش والے اور حقیقت کے پیاسے ہوتے ہیں. وہ حق انہیں جہاں کہیں بھی ملے انہیں لپک کر اس کے استقبال کرتے ہیں. وہ نہ صرف حق کے طالب اور اچھی گفتگو کے پیاسے ہیں بلکہ بہترین قول کا انتخاب کرنے والے. یستمعون القول، اس میں قول سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کے اس میں مختلف اقوال تفاصیر میں. ٹھیک ہے، بعض نے اسے قرآن مراد لیا ہے، اور جو کچھ اس میں احکام اور مباحثات ہے اس کے اندر، اس کے سلسلے میں بیان ہوا ہے کہ وہ ان میں سے احکام کی پیروی کو حسن کی پیروی سمجھتے ہیں. یہاں پر جو یتبعون، یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا یتبعون احسنہ، تو اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یستمعون القول، بات قول سے کیا مراد ہے؟ قرآن مراد ہے. اس میں سے وہ لوگ محکم اور متشابہ اور احکام اور جو مباحثات ہوتے ہیں وہ سارے سنتے ہیں، لیکن اس میں سے احکامات کو لے کے اس کے اوپر فوراً عمل کے اوپر اتر جاتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں. اس طرح سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے اچھی بات کی پیروی کرنا ہے. بعض نے اس کا کیا مطلب لیا ہے کہ مطلق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے عوامر کیسے کہتے ہیں؟ امر کی جمع عوامر ہوتی ہے. امر یعنی اللہ کا حکم، اللہ کے کمانڈز.
تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے نا بہت سارے، تو وہ یعنی وہ فرما رہے ہیں کہ اوامر الہیہ کی تفسیر کی ہے، یعنی ہر اللہ کا حکم جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، چاہے وہ قرآن میں ہو چاہے غیر قرآن میں ہو۔ اچھا، یہ دوسرے مفسرین کا دوسرا پہلے کیا تھا قول کہ وہ قرآن مراد لیا، اس میں سے جو احکامات ہیں وہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو خوشخبری دی گئی کہ کس کو غور سے سمجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے کیا طلب کر رہے ہیں۔ میں مفسرین کے قول صرف اتنے ہی لیتی ہوں جتنے ہمارے لیے ضرورت کے ہوتے ہیں، ورنہ اگر مفسرین کے قول ہیں تو ایک ایک میں 10 15 قول ہوتے ہیں، صرف جتنی ہمیں سمجھ میں آنے کے لیے، آپ لوگوں کے لیے عمل کے لیے ہوتے ہیں ضروری، اتنے تو میں ضرور لے لیتی ہوں، تو جتنے بھی لے رہی ہوں تو وہ بہت اہم ہے اسی وجہ سے۔ تو پہلے کیا تھا، قرآن مراد لیا گیا کہ یستمعون القول میں وہ سنتے ہیں غور سے بات کو، کون سی بات کو، قرآن کو وہ غور سے سنتے ہیں، اور اس کے اندر جو اللہ کے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کرنے کے لیے کہا ہے وہ کر لیتے ہیں، جو رکنے کے لیے کہا ہے وہ رک لیتے ہیں، اور جو چیزیں نہیں سمجھ آتی ہیں جیسے متشابہات ہوتے ہیں پھر اس کے اوپر وہ اس کے چکر میں نہیں جاتے ہیں۔ تو بعض نے کیا کہا کہ اللہ کے تمام احکامات چاہے وہ قرآن میں ہو چاہے غیر قرآن میں ہو، غیر قرآن سے مراد احادیث مبارکہ بھی ہوتے ہیں یا پھر بہت سارے اقوال ہوتے ہیں، ساری چیزوں کو وہ صرف اللہ کے جو اوامر ہوتے ہیں اس کو لے لیتے ہیں۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ قرآن اور رسول اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اقوال کو سنتے ہیں، یعنی قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو سنتے ہیں اور ان میں سے جو احسن یعنی محکم ہے اس کی اتباع کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں 2 قسم کی آیات آتی ہیں، محکم اور متشابہ، ٹھیک ہے۔ محکم وہ ہے جس کا مطلب صاف ہے، حکم بالکل واضح ہے، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، ان لوگوں کو دو۔ اب متشابہ آیات بہت ساری ہوتی ہیں، میں آپ کو جب آئیں گے تب آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے مثال کے 7 دن میں زمین آسمان سب بنائے اور پھر وہ 7ویں دن عرش پر جا کے مستوی ہوئے۔ اب یہ متشابہ آیات ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیلز نہیں ہوتے ہیں، یہ بہت سارے احکامات جب آئیں گے میں آپ کو بتاؤں گی، احکامات جو ہوتے ہیں وہ بھی متشابہ ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں پھر جتنے فقیہ حضرات رہتے ہیں اس کو کھول کے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ متشابہ آیات میں ہی اختلاف ہوتا ہے، یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا آئمہ کے درمیان میں اختلافات ہو رہے ہیں، یہ محکم آیات میں نہیں ہوتے، جس میں حکم بالکل کلیئر ہوتا ہے اس میں نہیں ہوتے، متشابہ آیات میں ہوتے ہیں جہاں پر حکم میں دونوں معنی آ جاتے ہیں، 2 3 معنی جب نکلتے ہیں وہاں پر آ کے تھوڑے سے اختلافات ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جو یستمعون القول فرمایا گیا، تو قول سے کیا مراد ہے کہ یہ لوگ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سنتے ہیں اور ان میں سے احسن یعنی محکم کی اتباع کرتے ہیں، بالکل واضح کلیئر جو حکم دیا گیا اس کو مان لیتے ہیں۔ جھگڑا میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں نا کہ بھئی دیکھیں فساد اختلافات کے اندر جا کے مت پڑ جائیں، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، وہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس کی تعریف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو جھگڑوں میں فساد میں نہیں پڑتے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ سینوں پہ کھول دیں گے، اللہ تعالیٰ خود ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ تو متشابہ جن کا حکم ظاہر نہیں ہوا ہے اس کے پیچھے نہیں جاتے۔ تو چوتھا قول کیا ہے، وہ عزیمت اور رخصت کو سنتے ہیں۔ عزیمت اور رخصت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی جب آتے جائے گا۔ رخصت یعنی کہ تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے آسانیاں دی ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل سفر میں آپ روزہ چھوڑ سکتے، رخصت ہے، رکھ لیں، عزیمت ہے۔ اگر روزہ توڑ دینے کا اندیشہ، آج کل جو پلین کا سفر ہوتا ہے یہ تو پہلے کی طرح سفر نہیں ہے نا، تو آپ رکھ سکتے ہیں، عزیمت ہے، رخصت ہے آپ کو کہ چھوڑنا چاہے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں اس کی قضا پوری کر لیں۔ تو یہ جو حضرات یستمعون القول سے کیا مراد لیتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، عزیمت اور رخصت کو سنتے ہیں اور رخصت کے بجائے عزیمت پر عمل کرتے ہیں۔ اور 5واں قول یہ ہے، اقوال کہہ رہی ہوں میں صرف مفسرین کے اقوال، اللہ کے بندے تو تمام باتوں میں سے اس بات کو انتخاب کر لیتے ہیں جو احسان ہے، اس کی پیروی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو جتنے بھی کوئی ہو اس میں سے سب سے بہترین بات کے اوپر وہ پیروی کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ گروہ ظاہری اور باطنی ہدایت کا حامل ہے۔ ظاہری ہدایت کیا ہے، عقل اور حکمت، نالج اینڈ وزڈم جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہری ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو عقل اور حکمت دونوں دے دی ہے وہ تو پھر ظاہری ہدایت پر ہی ہے نا۔ اور باطنی ہدایت کیا ہے، باطنی ہدایت نور الہی اور جو غیبی مدد ہوتی ہے اس کے راستے سے یہ لوگ مطلب وہ راستوں سے ان کو ہدایت عطا کی گئی ہے۔ تو یہ نور الہی کیا ہے ہم آگے کی آیات میں دیکھیں گے۔ اور یہ دونوں ظاہری ہدایت اور باطنی ہدایت حاصل کرنے کا شرط اسی گروہ کے لیے ہے جو حقیقت کو تلاش کرنے والے ہیں اور یستمعون القول، وہ بات کو طلب کے ساتھ میں غور سے سنتے ہیں اور اتباع کرتے ہیں اس میں سے بہترین بات کی، بہترین چیز کی۔ بعض نے فرمایا کہ اس آیت کا مصداق ان لوگوں کو بنایا ہے جو اسلام سے پہلے توحید کا اقرار کرتے ہیں، یعنی کہ وہ پہلے بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ اس آیت سے کون مراد ہے،
تو عبد الرحمن بن زید نے کہا ہے، راوی ہے، کہ یہ آیت زید بن عمرو بن نفیل، حضرت ابو ذر اور حضرت سلمان فارسی کے بارے میں رضی اللہ عنہم کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جنہوں نے دور جاہلیت میں طاغوت کی عبادت کرنے سے اجتناب کیا، ان تک جو بات پہنچی تھی اس میں سے احسن کی اتباع کی۔ آپ لوگ کو دوسرے نام تو نہیں پتا، لیکن سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو سب کو پتا ہے کہ وہ کتنا سفر کرتے تھے، بہت زیادہ مالدار تھے، اتنا سفر کرتے تھے، ایک عیسائی کی خدمت میں رہے وہ ہمیشہ، پھر بعد میں سیریا سے آئے، وہاں پر آئے، وہاں پر آئے، سارا گھومتے رہے۔ جب ان کو پتا تھا، ہر راہب کہتا تھا کہ میرے زمانے میں تو نبی علیہ السلام کی بعثت نہیں ہوئی، تم ان کے پاس چلے جانا۔ پھر وہاں ان کے 2-3 شاید راہبوں کی وہ خدمت کرتے رہے۔ اس کے بعد میں وہ مدینے میں تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی ہے، تب وہ آئے، کیونکہ ان کو نشانیاں پتہ تھی، مہر نبوت کی، سارا کچھ پتہ تھا۔ جب دیکھا تب ایمان لائے، اسی لیے وہ فارسی تھے، تو وہ فارس جانتے تھے، زبان ان کی جو تو سیرین لینگویج جانتے تھے وہ، اسی لیے کوئی وہاں کے خط لکھنا ہوتا تھا، پڑھنا ہوتا، تو پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے۔ تو ان کی محنت اتنی تھی، بلکہ حدیث مبارکہ بھی اگر اگر کوئی دین کی بات یا اچھی بات اگر سریا پہ بھی ہو، تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہاں سے بھی لے آئیں گے، جو نا علم سیکھنے کے لیے چاہے کتنی بھی دور سفر کرنا پڑے، تو سریا پر بھی اگر علم ہوتا تو وہاں سے بھی وہ جا کے سیکھ لیتے۔ تو بہت بڑی بڑی فضیلتیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے۔ تو بعض کا کہنا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ انہی کے لیے آیا ہے کہ وہ راہب تھے، عیسائیت کے فالوورز کو فالو کرتے تھے، لیکن نبی عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی بھی انہوں نے ابنیت کا درجہ نہیں دیا کہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وہ اسی عقیدے پہ تھے کہ اللہ ایک ہے اور نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ صرف اگر ان کو سمجھ نہیں آیا، کنفیوژن تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو انہوں نے اتباع نہیں کی، صرف وہ کلمہ پڑھتے تھے لا الہ۔ تو یعنی دور جاہلیت میں بھی، اسلام میں آنے سے پہلے بھی وہ لوگ توحید پر قائم تھے۔ یہ آیت ان کے لیے آئی، اولئک الذین ہداہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی طرف ہدایت دی جن کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، اور وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے عقلوں سے فائدہ اٹھایا۔ اولئک ہم اولو الالباب، یہی وہ لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں عقل والے۔ آگے کی جو آیت ہے، آیت نمبر 19، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کیا بھلا وہ جو ثابت ہو گیا، یعنی چسپا ہو گیا اس پر فیصلہ عذاب کا، افانت تنقذ من فی النار، کیا بھلا آپ بچا لیں گے ان کو یا اسے جو میں ہے آگ، یعنی آگ میں جو لوگ ہیں۔ یہ آیت کا میں آپ کو تشریح میں بتاؤں گی کہ کون مراد ہے اس سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جن پر عذاب کا فیصلہ چسپا ہو چکا ہے، یعنی وہ عذاب ان کے حق میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ جہنمی ہے، کیا آپ اسے بچا سکتے ہیں جو آگ میں گر چکا ہو؟ یہاں پر کس کے بارے میں یہ آیت مراد ہے؟ اصل میں یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے ایمان کے بارے میں بہت زیادہ حریص ہوتے تھے۔ اس آیت کے ذریعے سے ہمیں بھی ایک دعوت کا ایک طرز سکھایا جا رہا ہے کہ جب کسی کو ہم دعوت دیں تو پھر طلب بھی ہو، تڑپ بھی ہو، دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ جس کو کہہ رہے ہیں ہم ایسے نہیں سرسری طور پہ، نبی علیہ السلام کبھی بھی دعوت نہیں دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مبارکہ آپ قرآن میں بھی پڑھیں گے، حدیث مبارکہ میں بھی پڑھیں گے کہ نماز کی تلقین کرنا ہو تو باہر لے کے جا کے مثالوں سے بتاتے تھے، درخت ہلاتے تھے، سردیوں کا موسم تھا، پتے جھڑ رہے تھے، درخت ہلا کے کہتے کہ دیکھو پتے کیسے جھڑ گئے، تو پوچھتے نہیں کہ میں نے اسے کیوں کیا، یہ پتوں کے بارے میں ایسے۔ تو اس طرح کا مثالیں دے دے کے سمجھایا کرتے تھے، اور اتنا تڑپتے تھے، طلب ہوتی تھی اور تڑپ بھی ہوتی تھی۔ تو یہ ہمیں جتنے لوگ، مطلب ہم سب کو، امتی ہے نا، اب تو کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، تو یہ ہم سب کے لیے وہ طرز سکھایا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کس طرح سے تڑپتے تھے، کس طرح سے بے چین ہوتے تھے، گمراہوں اور مشرکین کو ہدایت کرنے سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے تھے، اور ان لوگوں کی جو منحرف ہو جاتے تھے، پھر جاتے تھے، تو اس سے انہیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، جو حقیقت کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ تو اس آیت میں کیا ہے کہ اس حقیقت کو بیان کر کے نبی علیہ السلام کی ایک دل جوئی کی گئی ہے کہ یہ امتحان کا عالم ہے، ایک گروہ آخرکار جہنم کی آگ میں جلے گا۔ آپ کتنی کوشش کریں گے، پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ آپ ان کے پیچھے جان دے دیں گے اپنی، ان کے پیچھے تڑپ تڑپ کے کہ اگر وہ بات نہ سنیں تو کیا آپ ایسے لوگوں کو جن کے لیے اب یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ جن کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب، یعنی جو فرمان عذاب ہے، یہ قطعی اور حتمی ہو چکا ہے، آپ ان کو کیا نجات دلا سکتے ہیں؟ یہاں پر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ایسے شخص کو جو آگ کے اندر ہے پکڑ کے آپ باہر لا سکتے ہیں؟ جیسے فرما رہے ہیں نا، افانت تنقذ، کہ آپ چھڑا لیں گے
من فی النار، اسے جو آگ میں ہے، حالانکہ ابھی کوئی آگ میں ہے نہیں، لیکن ان کا آگ میں جانا اتنا پختہ پکی طریقے سے یقیناً طے ہو چکا ہے کہ وہ ایسے ہی گویا کہ وہ آگ میں ہے۔ تو یہ جملہ افمن حق علیہ کلمت العذاب، یہ جملہ ان آیات سے ملتا جلتا ہے جن میں شیطان اور اس کے پیروکاروں کے بارے میں آیا ہے۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، سورہ سواد کی آیت نمبر 85 ہے، یقیناً جہنم تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے بھر دوں گا۔ لَأَمْلَأَنَّ، البتہ ضرور ضرور، یہ گرامیٹیکل ہے یہاں پر، اس میں بہت زیادہ یعنی ضرور ضرور میں بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے اور ممن تبعک، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی آیت کے طرز پہ ہے، افمن حق علیہ کلمت العذاب، کیا بھلا آپ جس کے اوپر ثابت ہو گیا، حق ہو چکا ہے ان کے اوپر جہنم میں جانا، تو کیا آپ ان کو یعنی اس سے بچا سکتے ہیں؟ تو یہ بات کیا ہے کہ یہاں صاف طور پر ظاہر ہے کہ اس گروہ کے بارے میں جو فرمان عذاب کا قطعی ہونا ان کے بارے میں صاف ہو گیا ہے کہ یہ اچھا۔ اب یہاں پر ایک اور چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا یہ جبرن پہلو ہے کہ زبردستی اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں ڈال دیں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی ملحد جو ہوتے ہیں نا، جو انکار کرتے ہیں، جو ایتھیسٹ میں بھی بہت سارے ٹائپس ہوتے ہیں، تو اس میں سے ایک گروہ ایسا ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے پاورفل ہے، ہمیں کیوں جہنم میں ڈال رہے ہیں؟ ہمیں جہنم میں دکھا کے اپنا پاور دکھانا چاہ رہے ہیں کیا کہ میں بھی کتنا پاورفل ہوں؟ ہم تو کمزور ہے، لاغر ہے، ہمیں کیوں جہنم میں ڈال رہے ہیں؟ یہ سوال کرنے سے پہلے وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے وہ گناہ جس کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو ان کے ذہن میں ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت طاقتور ہے اور کمزوروں کو جہنم میں ڈال رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، یہاں پر زبردستی کا پہلو نہیں ہے، بلکہ یہ ان اعمال کی وجہ سے ہے جن کا وہ ارتکاب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے آیت میں بتا دیا ہے نا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ انسان نافرمانی کرے، ناشکری کرے، میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ وہ اطاعت کرے۔ تو یہ ان اعمال کی وجہ سے ہے جن کا وہ ارتکاب کرتے تھے، اور وہ اپنے جرم پر اصرار بھی کرتے تھے، ایسے نہیں کہ ایک بار کیا، بار بار کرتے تھے، ظلم و ستم، فساد، اناد، گناہ پر جمے رہتے تھے۔ یہ سارے ان کے بڑے بڑے گناہ تھے، اس طرح کے کہ ایمان اور حق کی، جیسے ہر انسان کے اندر روح ہے نا، روح اللہ کا امر ہے، کہ اللہ کا امر انسان کا کیسے وہ گمراہی پہ جا سکتا ہے؟ تو ان کے اندر گویا کہ وہ جو روح ہے، حق کی روح ہے، ان کے اندر ہمیشہ کے لیے مر چکی تھی، اور ان کا جو وجود تھا وہ جہنمی وجود کا ایک ٹکڑا بن چکا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی آیتیں سن رہے، سب کچھ سننے کے باوجود وہ انکار کر رہے ہیں۔ تو جو فرمایا گیا ہے کہ افانتا تو نقیدو من فی النار، اس جملے میں ایک اشارہ ہو رہا ہے، ایک لطیف سا اشارہ کیا ہے کہ ان کا دوزخی ہونا اتنا یقینی اور مسلم ہے کہ وہ اب اس وقت گویا کہ وہ جہنم کی آگ میں ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ کیا ہے کہ اس قسم کے لوگ نجات کی کوئی راہ نہیں رکھتے، جہنم میں بعد میں جائیں گے، لیکن یقینی طور پہ یہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی فرما رہے ہیں جیسے کہ وہ اب جہنم میں، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے، انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکتے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے پر زبردستی نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جا رہے ہیں۔ لیکن الذین اتقوا، آیت نمبر 20 میں ہے، لیکن وہ لوگ الذین اتقوا، اب دیکھیں جہنمیوں کے بارے میں ہونے کے بعد انسان ڈر جاتا ہے، ہر کسی کے دل میں ایک ڈر آ جاتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر وہ ان کے لیے خوشخبری دے رہے ہیں۔ لیکن الذین اتقوا، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ربہم، اپنے رب کا، لہم غرف، ان کے لیے بالا خانے ہیں، من فوقہا غرف مبنیت، ان کے اوپر بالا خانے ہیں۔ پہلے تو بالا خانے اب ہوتے ہیں نا، وہ ٹیرس کے اوپر ہوتے تھے بالا خانے، پہلے زمانے میں محلوں میں ہوتے تھے، ہوائیں آتے رہتی تھی ہر طرف سے، اس طرح بالا خانے ہیں، من فوقہا غرف، تو ان کے اوپر بالا خانے ہیں، مبنیت، بنائے ہوئے، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہے ان کے نیچے سے نہریں، وعد اللہ، وعدہ ہے اللہ کا، لا یخلف اللہ المیعاد، کہ نہ خلاف کرے گا، یخلف نہیں خلاف کرے گا اللہ المیعاد، وعدے کو۔ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر رہے ہیں ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، منزل پر منزل بنی ہوئی، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اچھا دیکھیں یہاں پر بھی تقوی آیا ہے، پیچھے مجرموں کے ساتھ میں بھی تقوی آیا تھا، ان کے لیے جہنم کی آگ سے ڈرایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ غضبناک پہلو سے اللہ ڈرا رہے ہیں کہ تم جہنم سے بچو، جہنم کی آگ سے بچو، ان سزاؤں سے بچنے کی فکر کرو، ڈرو ان سزائیں سے جو تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ یہاں پر یہ تقوی مؤمنین کا تقوی ہے کہ وہ
عمل کرتے ہوئے اللہ سے ڈر رہے ہیں، رجوع کرنے کے لیے اللہ سے ایسے عمل کر رہے ہیں، پھر بھی ڈر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے عمل کو قبول کر لے۔ کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ ایسا بندہ جو کچھ بھی نہیں کرتا لیکن پھر بھی اللہ سے امید لگائے بیٹھا ہے، وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ اس کو ایک گمان ہے، امیدوں پہ بیٹھا ہوا وہ اس طرح سے۔ اب یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو خوش کرنے اور مؤمنین کو پر امید رکھنے کے لیے یہ آیت میں اللہ تعالیٰ اس طرح فرما رہے ہیں کہ لیکن وہ لوگ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے جنت میں بالا خانے ہیں، جن کے اوپر پھر بالا خانے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر دوزخی آگ کے پردوں کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں، اور جو ہم نے پیچھے آیت میں پڑھ لیا تھا نا کہ ان کے اوپر بھی آگ ہوگی نیچے بھی آگ ہوگی، تو اس کی تعبیر کے مطابق اب یہاں پر کیا ہے، جیسے ان کے لیے اوپر نیچے آگ ہوگی، یہاں پر اللہ تعالیٰ بہشت میں رہنے والے جنتیوں کے لیے ایسے بالا خانے ہیں جو دوسرے بالا خانوں کے اوپر ہے، یعنی ایک کے اوپر ایک منزلیں بنی ہوئی ہیں، اور ایسے محلات ہیں جو دوسرے محلات کے اوپر بنے ہوئے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے اوپر۔ اور کیونکہ پھولوں اور نہروں اور جتنے بھی باغوں کے منظر ہے وہ آپ کو نیچے سے تو نہیں نظر آئیں گے نا، اونچائی سے ہی اچھے لگتے ہیں، تو بالا خانوں کے اوپر سے دیکھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے، زیادہ لذت آتی ہے، دل کو پسند آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بالا خانے، اونچے بالا خانے، منزل فلورز، اب وہ زمانے میں سوچے عربs کے زمانے میں اتنے فلورز بنتے نہیں تھے ہوں گے، تو ان کو بڑا خوبصورت، ہم تو پتہ نہیں 100 فلور چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ غرف مبینۃ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ بالا خانے زبرجد اور یاقوت کے بنے ہوئے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی خیر جنتیوں کے باغات اور محلات کے بارے میں تو دوسری صورتوں میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بہت ہی وہ ہے، پیاری سی آیت ہے، کوشش کرتے ہیں اس سے آگے والے بھی کر لیں، ٹائم ہمارا لمٹ ہو گئی، ایک آیت کر لیتے ہیں، بہت پیاری سی آیت۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى لأولی الالباب۔ بہت ہی پیاری سی آیت ہے، میں اس کا محاورہ ہی پڑھ دیتی ہوں آپ لوگوں کو، پھر ہم ترجمے میں ڈیٹیل سے کریں گے۔ کہ تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمانوں سے پانی برسایا، الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، پھر کیا کیا، پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہی تھی آج۔ فسلکہ، پھر چلایا، ینابیع، چشموں میں، فی الارض، زمین کے اندر چشموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ، کتنی ٹیکنیکل پوائنٹ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں، سائنٹیفکلی ٹیکنیکلی اللہ تعالیٰ ہر چیز۔ ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ، اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پھر وہ کھیتیاں، اچھا نہیں، پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتے ہیں، طرح طرح کی کھیتیاں نکالتے ہیں جن کی قسمیں مختلف ہیں، الوانہ اصل میں رنگ کے ہیں، بہت الگ الگ کلرفل کھیتیاں نکالتے ہیں۔ ثم یہیج، پھر کیا کرتے ہیں، بھپک اٹھتی ہے، یعنی سوکھ جاتی ہیں، فتراہ، پھر تم دیکھتے ہو اس کو، مصفرن، زرد ہوتا ہوا، تو پھر کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئی ہیں، ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ثم یجعلہ حطاما، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر آخر کار اللہ ان کو بھس بنا دیتے ہیں۔ ان فی ذلک لذکری، در حقیقت اس میں ایک سبق ہے، کس کے لیے، لِأُولِي الْأَلْبَاب، 3 بار آ گیا ہے لِأُولِي الْأَلْبَاب، عقل رکھنے والوں کے لیے۔ تو یہ سورہ ہے، یہ بے وقوفوں کے لیے نہیں ہے، مطلب ہر کوئی عقل والا ہے بولنے کا، اللہ تعالیٰ یہ اس طرف اشارہ کر رہے کہ اپنی عقلوں کو استعمال کرو، بے وقوف مت بنے رہو، کسی کو بھی ایسے ہی بھیڑ بکریوں کی طرح فالو مت کرو، جو چیزیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اس کو عقل سے سوچو، تدبر کرو اس کے اوپر۔ تو قرآن ان آیت میں دوبارہ توحید اور میعاد کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ، اور ان بحثوں کی تکمیل کرتے ہیں جو پیچھے آیات میں کفر اور ایمان کے سلسلے میں بیان ہے۔ اب یہاں پر کمپلیٹ ایک سیمپنگ ہو رہی ہے آیتوں کی کہ بھئی کفر اور ایمان کا سب بتانے کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ تخلیق کے بارے میں تم کیا کہو گے۔ تو یہ جو سارے جہان کا جو نظام چل رہا ہے نا، پروردگار کی عظمت اور ربوبیت کے آثار میں سے آفاقی آیات جو ہم دیکھتے ہیں، آفاقی نشانیاں جو دور کی نشانیاں ہیں، اس میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور ربوبیت کے آثار میں سے آسمان سے نزول بارش کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آسمان سے مطلب آسمان سے نہیں اتر رہا ہے، اوپر سے نیچے کی طرف نازل ہونا، تو آسمان سے ہی کہنے کے یعنی کنایہ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر اس بے رنگ پانی سے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہزاروں رنگ کے نباتات کی پرورش اور حیات کے مراحل کو طے کر دیا۔ پانی کا کوئی کلر نہیں ہوتا، لیکن اس میں سے جو نکل رہا ہے وہ سب کلرفل ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔
اور آخری مرحلے تک پہنچنے کی اللہ تعالیٰ تفصیل بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ تمام مومنین کے لیے ایک نمونے کے طور پر فرماتے ہیں کہ کیا تو نے دیکھا نہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اب دیکھا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اسے چشموں کی صورت میں زمین میں داخل کیا۔ دیکھیں بارش جو ہے نا حیات بخش ہے، اور بارش کے جو قطرے ہوتے ہیں وہ بھی حیات بخش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسے ہوتے ہیں ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے، سورہ یاسین میں پڑھا ہے، سورہ واقعہ میں پڑھا ہے کہ زمین میں جیسے ہی گرتے ہیں وہ زمین کے اندر سے نباتات اگنے لگ جاتی ہیں۔ اب گرینریز کیسے اگتی ہیں؟ بارش کے موسم میں دیکھتے ہیں ہر طرف گرینری ہوتی ہے، ایون دیواروں پہ بھی گرینری آ جاتی ہے، چھت پہ بھی ہو جاتی ہے، اور کچھ نہ ہو تو دیوار گیلی ہوگی اس پہ الگے آ جاتے ہیں، گرین گرین ساری دیواریں ہری ہو جاتی ہیں، تو ہر جگہ سبزہ سبزہ نظر آتا ہے۔ تو جو بے جان زمین ہوتی ہے اس میں سے بھی جاندار سبزہ نکل آتا ہے، اور بیج کوئی نہیں ڈالتا وہاں پر، اپنے آپ پتہ نہیں کب سے اڑ کے آئی تھی بیج، کیا ہوا تھا نہیں پتا۔ تو زمین جو ہے نا دو ٹائپ کی ہوتی ہے، نفوذ پذیر کہتے ہیں پرمیبل، جس کے اندر میں آپ کو امیج میں بتاتی ہوں، دیکھیں یہ والا جو ہے نا ایک میں آپ کو اس میں بتا دوں، دیکھیں بارش ہو رہی ہے نا تو پرمیبل ہوتے ہیں، پرمیبل یعنی جہاں سے آپ اندر چلی جاتی ہیں، ہولز ہوتے ہیں اس کے اندر، سوراخ ہوتی ہیں، تو پرمیبل راک اور سوائل جو کہا ہے اس کے اندر سے پانی اندر جا سکتا ہے۔ اور ایک نیچے ہوتا ہے، یعنی نیچے دیکھ رہے ہیں آپ امپرمیبل بیڈ راک جو لکھا ہوا ہے، یہاں پر آ کے رک جاتی ہیں۔ یہ سارا کا سارا جو ہے سوائل موئسچر اسٹرکچر دیا ہوا ہے، اور یہ کیپلریز ہے، زون آف ایریشن ہے، انفلٹریشن، یہ بارش کا جو پانی ہوتا ہے نا اس کے اندر جذب ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں یہاں پر آ جاتا ہے، یہ زون آف سیچوریشن ہے، یہ واٹر ٹیبل ہے، یہاں پر جو آپ ایرو مارک دیکھ رہے ہیں نا یہ واٹر ٹیبل ہے، یہ میرا ریڈ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، تو یہ واٹر ٹیبل یہاں پر ہے، اور یہ پانی ہے پورا زمین کے اندر، بارش کا پانی زمین میں سے اندر جذب ہوا، یہ زون آف ایریشن کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ اس کے اندر اتنے پورس ہوتا ہے کہ ابزارب کر لیتا ہے، اور یہ سارے یہاں پر انفلٹریشن کیپیلرٹی یہ جو نیچے آ رہا ہے پھر اوپر جانا ہے، پانی جائے گا اوپر کسی طرح سے، تو یہ جو پانی بارش کا اندر آتا ہے یہ اتنا بڑا بیڈ ہوتا ہے کہ یہ سارا پاک ہو جاتا ہے پانی اندر جانے والا، اور یہاں پر آنے کے بعد میں آپ نیچے دیکھ رہے ہیں امپرمیبل بیڈ راک جو لکھا ہوا ہے اس کے اندر جذب نہیں ہوگا، اب یہ اس کو ہارڈ راک بنا دے، امپرمیبل ہے، یہاں پر کوئی جذب ہونے کی ابزارپشن نہیں ہوتی ہے اس کے اندر، یہاں کے رک گیا پانی۔ اگر یہ بھی پرمیبل ہوتا تو پھر زمین کے اندر چلے جاتا پورا پانی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک یہاں پرمیبل لیئر رکھا ہے کافی موٹا، جتنا اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کتنا موٹا ہونا چاہیے، پھر یہاں سے واٹر ٹیبل شروع ہوتا ہے، یہ پورے کا پورا ہم پانی کا جھرا کہتے ہیں، ہے نا، آپ لوگ بھی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ کنویں کھد رہے ہیں، یہاں پر آرٹیزین ویلز جو ہو رہی ہے، یہاں پر جلدی پانی نکل آیا، لیولز ہوتے ہیں پانی کے، یہاں پر واٹر ٹیبل زیادہ اونچا ہے تو نکل آیا، پھر یہاں پر نیچے ہے تو پھر یہ اوپر آئے گا، اس طرح کا۔ تو یہ بارش ہوتی ہے اور بارش برستا ہے تو پانی اندر جذب ہو جاتی ہے زمین کے اندر، یہاں پر واٹر ٹیبل بتا رہے ہیں یہ لوگ، اس طرح سے یہ پورے کا پورا آپ جو دیکھ رہے ہیں نا لیئر، یہ پورا ایکویفر پرمیبل جو لکھا ہوا ہے یہ پورا بیڈ ہے، یہ پورا میں آپ کو کٹ ایسے زمین کو کٹ کر دیے تو بتائیں، یہ جو ہے یہ امپرمیبل۔ اچھا آپ دیکھیں دونوں سائڈ میں بھی امپرمیبل ہے، اگر آپ فلیٹ میں بھی دیکھیں گے تو پانی پھیلتا نہیں ہے، جہاں تک رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ندی کی طرح زمین کے اندر بھی لیئر بائی لیئر پانی بہ رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے رکھا ہے کہ لیئر بائی لیئر، کسی کا کیمرہ کھل گیا بند کر لیجئے، شیخ اجمل آپ کا کیمرہ بند کر لیجئے، تو لیئر بائی لیئر پانی جب آپ بور کرواتے ہیں، کنواں جب ڈالتے ہیں تو ایک جھرا نکلتا ہے آدھے انچ کا، ایک انچ کا، پھر نیچے بیڈ راک آتا ہے جو بالکل امپرمیبل ہوتا ہے، پانی دو لیئرز کے بیچ میں سے بہتا ہے، اس کے نیچے نہیں جاتا، پھر دو لیئر، پھر ایک بڑا لیئر ہوتا ہے، پھر اس کے نیچے سے پانی بہتا ہے، سبحان اللہ۔ اگر سارے کا سارا اللہ تعالیٰ ایک لیئر میں رکھ دیتے تو پھر آپ کو جتنی ضرورت ہے آپ وہاں نکالتے ہیں چھوڑ دیں گے، آپ کو اتنی پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ کیا ہے۔ دیکھیں بارش ہو رہی ہے، یہاں پانی کہیں ٹھہرا ہوا ہے، ندیوں میں کچھ پانی بہہ گیا ہے، کچھ پانی زمین کے اندر جذب کر لیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ یہی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ اس کو دیکھتے رہیں تب تک سمجھ میں آئے گا تھوڑا سا۔ تو سلکہ جو ہوتا ہے بارش کے پانی کو زمین کے اندر داخل کرنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تب یہ جو پانی رہتا ہے جب وہ نفوذ ناپذیر کہتے ہیں امپرمیبل لیئر کو، یہ جب وہاں تک پہنچتا ہے نا تو پھر وہاں رک جاتا ہے اور زمین انہیں ذخیرہ کر لیتی ہے، ایک بیڈ بن جاتا ہے پانی کا، اور اس کے بعد چشموں، نالوں اور کنویں کی صورت میں وہ باہر بھیجے جاتے ہیں۔ اب سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہاں سے اس کو نکالنا ہے، کہاں سے اس کو داخل کرنا ہے، نہ آپ اندر داخل کر سکتے ہیں نہ آپ نکال سکتے ہیں۔ اگر زمین کے اوپر ہی رہ جاتا پانی تو پھر آپ دیکھیں سمندروں کا پانی کھارا ہوتا ہے، اور ایک اور شکل کیا ہوتی ہے، پہاڑوں کے اوپر برف بنا کے اللہ تعالیٰ وہاں سیو کر دیتا ہے، دا پیورسٹ فارم،
وہ گرمیوں میں پگھلتا ہے، گلیشیئرز جو ہوتے ہیں وہ پگھل کے ندیوں کی شکل میں بہتے ہیں جو پانی صاف ہوتا ہے، کیونکہ زمین کے اندر ہوتا ہے پانی جو وہ بھی پاک صاف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان ڈیم ویم نہیں بنا سکتا، اگر ڈیم بنائے تو اس کا پانی گندا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے انسان کی ضرورت ہے پانی جو صرف بارشوں میں برستا ہے، سال بھر اس کو پانی چلانا ہوتا ہے، تو پھر یہ سیو نہیں کر سکتا، اگر یہ سیو کرے گا تو خراب ہو جائے گا۔ سب کی ضرورت بھی ایک ڈیم بتائیں کس کس کو پورا کرے گا؟ اب جب ضرورت ہے بور کروا لیں جہاں ضرورت ہے، اور برف کو پگھلا کے اللہ تعالیٰ گلیشیئرز کو پگھلا کے پھر اللہ تعالیٰ ندیوں کے فارم میں بہا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اسی جو سلکہ ہوتا ہے تو بارش کا پانی کو زمین کے اندر داخل کیا، اسی امر کی طرف اشارہ ہے جو ہم نے سطور بالا میں یہ جو آیا ہے نا اس میں بیان کی کہ اچھا ینابیع کیا ہے؟ نبا کے مادے سے ہے جو زمین سے پانی کے جوش مارنے کے معنی میں پانی نکلتا ہے۔ بورنگ میں کیسے نکلتا ہے؟ پریشر سے نکلتا ہے، کتنا اندر، آج کل تو 700 1000 فیٹ تک جا رہے ہیں، وہاں سے بھی جو پانی گش آؤٹ کر کے نکلتا ہے کتنا زبردست پریشر رہتا ہے اس کا اتنا۔ تو اگر زمین میں ایک جو پرمیبل لیئر ہے، یا پھر اگر آپ سوچیں نیچے سب سے بیڈ اینڈ جو ہے وہ امپرمیبل لیئر ہے، نیچے کا آپ جو دیکھ رہے ہیں بالکل امپرمیبل راک جو بتا رہے ہیں، اگر وہ طے ہوتی پوری کی پوری زمین ویسے ہی ہوتی تو پانی ایک بھی قطرہ اپنے اندر ذخیرہ نہیں کر سکتی تھی۔ اب جو نیچے آپ کو براؤن بیڈ دکھ رہا ہے اگر وہ اوپر بھی وہی ہوتا تو ایک ڈراپ بھی پانی اندر نہیں جا سکتا۔ تو جو آسمان سے بارش برستی ہے تو پھر کیا ہو جاتا، سارا کا سارا پانی دریاؤں میں چلے جاتا تھا، اور اس صورت میں کیا ہوتا تھا، نہ تو کوئی چشمہ ہوتا، نہ کوئی نہریں ہوتی، نہ کوئی نالے ہوتے، نہ کوئی کنویں ہوتے۔ چشمے نہریں کہاں سے نکل رہے، اللہ تعالیٰ ادھر سے ایک جگہ سے ابزارب کر کے دوسری جگہ سے نکال بھی رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس میں ایک کیا ہو گیا ہے، سب سے اوپر پرمیبل بیڈ راک لیئر رکھا ہے جس کے اندر وہ پورس ہے، ایریشن ہوتا ہے، فلٹریشن ہو کے وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ سارا پانی زمین کی گہرائیوں میں اگر جاتا ہے، کہاں تک جاتا ہے، ایک لیول تک جاتا ہے۔ اگر نیچے کا بھی امپرمیبل کر دیتے تو پورا ہی پانی زمین کے اندر چلا جاتا، کچھ بھی نہیں ملتا پھر۔ تو زمین کے یہ دو تہوں یعنی پرمیبل اور امپرمیبل بیڈ راک کا اتنا بہترین منظم اور ایک دم کیلکولیٹڈ نپا تلا فاصلہ ہے، اس کے اوپر ہونا یہ ایسے ہی ہو گیا، مدر نیچر تو نہیں کیا نا، قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے۔ بعض اوقات کیا ہو جاتا ہے، یہ دو لیئرز ہوتے ہیں، یہ کئی طبقات اوپر تلے ہوتے ہیں، جن سے جو اونچی سطح پر کیا ہو جاتا ہے، انسان جو ہے تھوڑا سا کھودتے ہی وہاں سے پانی نکل جاتا ہے۔ یہ اس کے لیولز بھی الگ الگ ہے زمین کے اوپر، ہر جگہ ایک ہی نہیں جا رہا ہے کہ ہر جگہ زمین میں سے 50 فٹ 100 فٹ اندر ہے، ایسے نہیں ہے، الگ الگ لیولز پہ ہے، کہیں پر بہت اونچا ہے، کہیں پر بہت نیچا ہے۔ تو پانی کو نکالنے کے لیے کہیں بہت ڈیپ بورنگ کرنی پڑتی ہے، کہیں جلدی نکل جاتی ہے، سبحان اللہ۔ یہ انسان کے استفادے کے لیے اللہ تعالیٰ بنائے۔ تو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، آیت کا جو حصہ ہے اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے باغات کے بارے میں بتایا ہے کہ مزید فرمایا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے نباتات کو نکالتے ہیں جو مختلف رنگ کے ہوتے ہیں، ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ، تو ان کے انواع بھی مختلف ہے، الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں، انواع یعنی ٹائپس۔ تو کیسے کیسے ہوتے ہیں، اس میں سے آپ گیہوں نکالتے ہیں، جو بارلی ہوتی ہے، رائس ہوتی ہے، میز ہوتا ہے، مکی، چاول، گیہوں، باجرہ، یہ آپ کے نباتات کا ہم نے پہلے بھی کیا تھا، نبات جو ہوتا ہے وہ بغیر تنے کے اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کی کیفیتیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں اور ان کے جو ظاہری رنگ ہے وہ بھی الگ الگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ جو بعض تو ہوتے ہیں جسے آپ دیکھیں، میں نے تو تھوڑے سے امیجز نکالے آپ لوگ کو سب کو بتائیے، پھول پودے بھی ہوتے ہیں، جڑی بوٹیاں بھی ہوتی ہیں، الگ الگ ٹائپ سے، ڈارک ہے اس کے اندر، لائٹ گرین ہے، یہ الگ، ہر درخت کا کلر دیکھیں آپ، الگ الگ ہے نا سب۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میووں کے بھی رنگ الگ رکھے، ان کے گہرے سبز ہے، کوئی بعض ہلکے گرین کلر کے ہیں، بعض پتے چوڑے ہیں، بعض کے پھیلے ہوئے ہیں، بعض کے باریک ہیں اور بعض کے پتلے، ہر الگ الگ قسم کے۔ تو اس کی طرف، اس بات کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ اچھا زرع جو ہوتا ہے ایسے پودے کو کہا جاتا ہے، نبا نہیں سوری، زرع ایسے پودے کہتے ہیں جس کا تنا موٹا نہ ہو۔ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے سورہ واقعہ میں نا زرع کا ورڈ۔ تو اس شجرہ کسے کہتے ہیں، شجرہ کہتے ہیں تنے دار درخت کو، اور زرع کہتے ہیں جس کا کوئی تنا نہیں ہوتا۔ ایک منٹ، اچھا زرع جو ہے ایک بہت مطلب ایک، صرف آپ کہیں بیتنا تو اس میں تو صرف پھل کے ہی تو نہیں ہوں گے نا، اس کے اندر پھول جو سجاوٹ کے لیے بھی آ جاتے ہیں۔ اب جب دیکھ رہے ہیں آپ گارڈن کے، میں نے آپ لوگ کے لیے ایک ڈال دیا بہت اچھا کلرفل، ورنہ سب کو نیند آ جاتی ہے تصویر سنتے سنتے، تو میں نے کہا چلو تھوڑے پکچرز بھی ڈال دیتے ہیں۔ اور دوائیاں بھی بنتی ہیں، جڑی بوٹیاں بھی بنتی ہیں، بہت سے استعمال کے فائدے کی چیزیں بھی بن جاتی ہیں، اس کے بہت ساری اس کی مختلف کلرز ہوتے ہیں، الگ الگ شیپس ہوتے ہیں۔ اب بعض وقت کیا ہوتا ہے، ایک ہی شاخ پر بلکہ ایک ہی پھول میں
آپ دیکھتے ہوں گے کلرفل الگ الگ لیئرز ہوتے ہیں کلرز کے، گرین، اورنج، ریڈ، سب کلرز کی پتیاں نکلتے ہیں اس کے اندر سے، ایک ہی پتی کے اندر بہت سارے کلرز ہوتے ہیں، یا پھر ایک ایک لیئر آف فلاورز ہوتے ہیں الگ الگ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور تسبیح کا ایک، جیسے کہ لگتا ہے نا وہ دیکھ کے خود ہی وہ توحید پڑھ رہے ہیں، وہ خود ہی نعت پڑھ رہے ہیں، وہ خود ہی حمد پڑھ رہے ہیں، ان کی اتنی اللہ کی حمد و ثنا وہ خود ہی بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اتنی پیاری باغات، کھیتی، انگور، سب کچھ بنایا، سب سے فائدہ اٹھاؤ. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی نباتات کی حیات ہے، کچھ اور اللہ تعالیٰ اس کے مرحلے پیش کرے. کیسے کر رہے ہیں؟ اس کے بعد زراعت ختم ہو جاتی ہے. کیسے ہو جاتی ہے ختم؟ اس طرح سب کچھ ختم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے تم یہیجو افتراہ مصفرن، ان کے بعد زراعت ختم ہو جاتی ہے اس طرح سے کہ تو اسے زرد اور بے رخ دیکھتا ہے. اب تیز ہوا کیا ہوتی ہے، ہر طرف چلتی ہے، اور پھر وہ جو پودا کمزور ہو چکا ہوتا ہے اس کی جگہ سے اس کو اکھاڑ دیتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں، درہم برہم کر دیتے ہیں، ریزہ ریزہ کر کے اس کو اڑا دیتے ہیں. اب اس واقعے میں کیا ہوا ہے، ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے؟ ان فی ذالک لذکری لأولی الالباب. اب یہ جو پورا جو کہانی سنانا ہے، یہ بار بار کہانی سنا رہے ہیں نا، الگ الگ جگہوں پر الگ الگ طریقوں سے کہانی آ رہی ہے. تو ان فی ذالک لذکری لأولی الالباب، یہ کیا ہے اس کے اندر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ کہانی سنانا چاہ رہے ہیں انگوروں کی اور کھیت دکھا کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس عظیم منظر میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور عالم ہستی کے باعظمت اور نپے تلے نظام کے سلسلے میں ایک امر توجہ طلب ہے، ایک حکم توجہ طلب ہے، اور وہ کیا ہے؟ تذکرہ، نصیحت حاصل کرنا، اور زندگی کے ختم ہونے کے بارے میں بھی ایک نصیحت ہے، اور اس کے بعد قیامت اور مردوں کے نئے سرے سے زندہ ہونے کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں تلقین فرما رہے ہیں. اگرچہ عالم نباتات کا جو منظر ہم پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو پیش کر رہے ہیں یہاں پر ایک منظر پیش کیا گیا، لیکن کیا ہے، یہ انسانوں کو خبردار کرتے ہیں کہ اسی طرح سے تمہارے حیات میں بھی تکرار ہوگا. ممکن ہے کہ اس کی مدت الگ الگ ہے، لیکن اس کا اصول ایک ہی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی تولد پیدائش ہے، پھر وہ بڑا نشاط جوان ہو جاتا ہے، پھر مرد ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں مر جاتا ہے. مرنے کے بعد میں پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا. تو یہ یہاں سے یہ جو میعاد ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. اور سب سے بڑا سبق اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ ہمیں دیکھنے میں اب ایک ہی امیج میں دیکھ لیں، سوکھ گیا یہ درخت اور پھر سوکھ گیا. یہ ایک ٹائم پیریڈ ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے، لیکن سب ختم ہو جاتا ہے. اور پھر سب ختم ہونے کے بعد میں یہ دیکھیں ہریالی ہے، پانی، وہ یہ سب ہے، ایسے ہی ہم سب ختم ہو کے چلے جائیں گے دنیا سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے مرنے کے بعد کی تیاری کرو. آگے کی آیت بہت اچھی ہے، لیکن ٹائم ہمارا اجازت نہیں دے رہا ہے. ایک آیت تھی، لیکن ہم کل انشاءاللہ آگے کی آیتوں کا سیٹ بہت اچھا ہے. فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. اللہ یہاں پہ شرح صدر کے بارے میں فرما رہے ہیں. انشاءاللہ ہم اس کو منڈے کریں گے. بہت اچھی آیت ہے، بہت پیاری آیت ہے. ویسے ہی ساری آیتیں پیاری ہیں، سبحان اللہ. سورہ زمر کی ساری ہی آیتیں بہت اچھی ہیں، اور ایک ایک آیت ہمارے ایمان کو، ضمیر کو ہلانے کے لیے کافی ہے.